الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا
تشفع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورة البقرہ رب العالمین کی توفیق سے اس کا پہلا باب ہم کسی حد تک پڑھ چکے ہیں. اور بتایا گیا تھا کہ رب العالمین نے یہاں اسلام اور ایمان اس کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے مومنوں بلکہ ایمان کے اندر جتنی صفیں بنتی ہیں مومن پھر اس کے بعد کافر پھر منافقین اور درمیان میں ہی آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا. کیونکہ خلافت شروع ہوتی ہے جنوں کے بعد انسانوں کی اور پھر آگے جا کر بنی اسرائیل کی. تو اس لیے اب ان کی ایک ڈیٹیل اہل کتاب کی ان کی کچھ منفی صفات بری خصلتیں اس لیے کہ ان کی اصلاح ہو بتائی جا رہی ہے. اور یہ بحث لمبی چلے گی تقریباً اس پارے کے آخر تک. اور جتنی بھی آیات آپ لیں تو آپ کو وہی دو پہلو اس میں نظر آئیں گے. یہ اللہ کی بری صفات بیان کر کے ان کو ڈرائیں گے دمکائیں گے خوف دلائیں گے اپنا. کہ جب بندہ خود کو مجرم نہ سمجھے اور جھکتا نہیں ہے تو اس لیے ان کی جرائم ان کے سامنے رکھی جائے گی اور ساتھ ساتھ اللہ اپنی نعمتیں بیان کریں گے تاکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. اور یہی دو ثبوت اصلاح کے ہیں. ایک بندہ خوف اللہ رب العالمین کا دل میں پیدا کرتا ہے اور دوسرا اللہ کی محبت اسی بنا پر اطاعت ہوتی ہے. مثال دی تھی اس طرح ایک اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جو باپ سے ڈرے بھی اور احترام بھی کرے محبت بھی رکھے. تو یہی دو پہلو تقریباً آپ کو نظر آئیں گے اور ملیں گے. رد ضرور ہے لیکن اصلاح کے طور پر ہے اور یاد دہانی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے تاکہ اپنا سفر جو ہے اور قبلہ درست کر سکے. تو یہاں ڈائریکٹلی اب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے چونکہ یہ خلافت کسی زمانے میں انہیں ملی ہے کہ اہل صفات کی وجہ سے. اور پھر اشارہ ہوگا کہ اب تم سے یہ جانے لگی ہے جب قدر نہ کی تم نے اس کی اب یہ مومنوں کو ملے گی. اسی لیے پھر دوسرے سپارے کے بعد تقریباً ساری بات مومنوں کی ان کی اصلاح ان کی تربیت اور ایمان انفرادی اجتماعی گھریلو معاشرتی معاشی اور دنیا پر اس کا نفاذ آخر تک پھر یہ باتیں ہوں گی. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بات کی تھی. یہ لقب یعقوب علیہ السلام عبداللہ کے معنی میں اللہ کے بارے کے معنی میں. اس کو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت التی اور مراد نعمتیں ہیں جنس نعمت جتنی نعمتیں تھیں التی اور تو علیکم جو میں نے تم پر کی اللہ نے کی تھی. توجہ دلائی کہ میں نے کی کچھ احساس کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر عالم زمانے اپنے اور اس زمانے کے جتنے بھی انسان تھے اور باقی اقوام تھی ان پر فضیلت انہیں دی گئی تھی. اور پھر ان سے چھن گئی کیونکہ المعاصی تزیل النعم گناہ جو ہے ان نعمتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں. جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے ان سے چھین لیا خلافت. یاد رہے دنیا میں کوئی قوم
کوئی فرد قائم رہنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ قیام اور دوام اس سے لیے ہے جو اللہ کا مطیع رہے گا۔ اگر نہ اللہ نے وہ اقوام بھی ہلاک کی ہیں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، قسمیں اٹھایا کرتی تھی کہ جی ہم اتنی ہماری طاقتیں اور ہم ہلاک ہوں تباہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانیوں پر اترے ہیں اللہ نے ہلاک کی۔ کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی دنیا قائم رہنے کے لیے نہیں بنی، اور بہت بندہ کمزور سے کمزور ترین ہے، اور قوم جو سب سے ضعیف ہے لیکن اللہ کی مطیع ہے اسے دوام ملتا ہے، اسے قیام ملا کرتا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب آخرت کا ڈر، اب یہاں نعمتیں بیان کی نا، اور ساتھ ہی اب خوف کا پہلو کہ آخرت سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ آخرت، اس آیت کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں اگلی آیت کا، کہ آخرت ایسا دن ہے اور وہاں ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن سے خلاصی نہیں ہے، اور وہ اس طرح کہ دنیا میں جب مصیبت انسان پر آتی ہے تو 3 سے 4 ذرائع ہے کہ وہ نجات حاصل کر لیا کرتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخرت کی مصیبت آئے گی یہی ذرائع وہاں بھی استعمال ہو جائیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ وہ ذرائع کون سے ہیں؟ آیت ذرا دیکھیے، وَاتَّقُوا، تم ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کفایت نہ کرے گا کوئی نفس کی نفس سے کچھ بھی، فائدہ نہ دے گا کوئی نفس کسی کو کچھ بھی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی نہ یہ ہو سکتا ہے کہ بس مجرم ایک اور اگلا کہہ دے جی مجھے اس کی جگہ پکڑ لیں اسے چھوڑ دیں، نہ یہ ہوگا، نہ جی بس اس کی سزا آپ عادی کر دیں، کچھ ایسا نہیں ہوگا، آدھی سے دے دیں آدھی مجھے دیں۔ فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی، نہ کلی طور پر مجرم کی جگہ دوسرا پکڑا جائے، دوسرا خود کو پیش کرے، اور نہ جزوی طور پر بھی فائدہ دے، شیئا، کچھ نہ ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات اگلی چیز ہوتی ہے کہ کوئی اگر سفارش کر دیتا ہے مجرم کی تو فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش بھی کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ اس سے مراد وہ شفاعت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ہو۔ اللہ کے دربار میں کوئی ایسی سفارش نہیں کر سکتا کہ زبردستی کرے اور اسی طرح بندہ مجبور ہو جائے، یا اس کی شان اتنیوں کو شرماتے ہوئے قبول فرمانے دل نہیں کر رہا اس کا، وغیرہ وغیرہ، ایسی شفاعتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں بالکل نہیں ہوگی۔ یہاں ان شفاعتوں کی نفی ہے۔ جہاں تک وہ جائز شفاعتیں ہیں تو جس طرح کہ وہ داؤد کی روایت میں 47-49 نمبر حدیث سے ہے، شفاعتی لأہل کبائر من امتی، پھر اس نے فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا تاکہ جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے کروں گا۔ ایسی شفاعتیں ہیں جو اللہ کی اجازت سے ہو، اور اس کے علاوہ سفارش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی اجازت اس سفارش پر ہوگی کہ اللہ بھی اسے چاہے اور وہ بندہ بھی مشرک نہ ہو، موحد ہو، اس کی سفارش ہوگی۔ جس کی جو اس قابل نہیں ہے کہ سفارش نہ ہو، اس کی سفارش بالکل نہیں کی جا سکے گی، تو اس سے شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے تیسری راہ، مجرم پھنسا، سفارش نے کام نہ دیا، اسی طرح کوئی اور اس کی جگہ نہیں آ سکا لیکن جی پیسے چلا دیے، تو فرمایا ولا یؤخذ من عدل، کوئی بھی فدیہ شریعہ، عدل مانا فدیہ ہے، عدل چونکہ فدیہ میں برابری ہوتی ہے، جتنا جرم جتنا تاوان اتنے پیسے بندے نے دے دیے، تو نہیں، ولا یؤخذ من عدل، اس کے برابر کوئی فدیہ بھی نہیں ہوگا کہ پیسے دے بندہ اور اپنی جان چھڑا لے۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، کہ ان مجرموں کی تمنا ہوگی کہ دنیا بھر کر اور اس سے زیادہ سونا ہمارے پاس ہو، یا اللہ کو دے دیں ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن اس سے بھی کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ صرف فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، سورہ العراف آیت نمبر 18 اس کی وضاحت کرتی ہے۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سفارش نہ چل سکی اور فدیہ نے کام نہ دیا، پیسوں نے نہ دیا، کوئی اور بندہ اس کی جگہ نہ آ سکا، لیکن جی کسی طرح سے لوگوں نے آ کر مدد کر دی، جیل توڑ ڈالی، یا جی بس زبردستی چھڑا کر لے گئے، یا کسی اور طرح کی مدد آ گئی، تو فرمایا ولا هم ينصرون، نہ ان کی کسی طرح کی مدد جو ہے کی جائے گی، تمام دروازے بند ہو گئے کسی جانب، یا پھر مجبور کا صیغہ لایا کہ کسی جانب کی کوئی اس مدد کی حصی مانوی طور پر نہیں ہو سکتی۔ ہوتا ہے ہمارا بندہ جیل تو چلا گیا ہے لیکن اندر کے بندے اپنے مل گئے، بس وہاں جی بیوی بھی ساتھ، بچے بھی ساتھ، پرابلم کوئی نہیں ہوا، گھر سے اچھی زندگی وہاں ملے گی۔
یا ایسی اور چیزیں مانوی، تو فرمایا ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کسی نوع کی کوئی مدد ان کی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جہنم اور اللہ کی جیل ایسی جیل ہے جو یہاں گیا اس کے لیے کسی طرح کی کوئی خلاصی، کوئی چھٹکارا، کوئی تخفیف، کوئی آسانی، یہ بھول جائیے، یہ کچھ نہ ہوگا۔ اس دن سے ڈریے، آخرت کو کی تیاری کیجیے، قبر حشر ان معاملات کو سامنے رکھیے۔ اس آیت کی دعوی ہے۔ اب اس کے بعد مزید رب العالمین بنو اسرائیل کو اپنی کچھ نعمتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تم یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہودیوں پر اللہ نے احسانات کی، 8-9 یہاں پر ذکر ہوں گے۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعونیوں سے۔ آل فرعون سے مراد سارا لو لشکر ہے، اس میں صرف گھر والا نہیں مراد ہے، وہ بھی آل کے اندر ہی داخل ہے نا۔ من آل فرعون، ان سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب اور بڑا سخت عذاب دیا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹا عذاب ہے کہ نسل کشی ہو انسانوں کی، اور یہ ہمیشہ فرعونیوں کی عادت رہی ہے کہ وہ مؤمنوں کی نسل کشی کیا کرتے ہیں، یا اسلحوں کے ذریعے تباہ کریں گے، برباد کریں گے مسلمانوں کے بچوں کو، اور یا ایسی تربیت کر کے، ایسے زہریلے مواد میں مبتلا کر کے، ایسی تعلیموں میں پھنسا کر جس سے وہ روحانی طور پر مفلوج ہو جائیں اور کسی دین کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ آپ تاریخ دیکھیے، ہمیشہ ہی فرعونیوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے، نسلیں ختم کی ہے۔ جو اچھا ذہن ہے اسے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے کچھ کر سکے۔ یسومونکم سوء العذاب، اور تمہیں برا عذاب پہنچایا کرتے تھے۔ اس کی کچھ صورتیں یہ ہیں، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب کی وجہ سے جو فرعون نے دیکھا تھا کہ یہاں سے میری حکومت جو ہے وہ جائے گی، تو بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بچیوں کو، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، بچوں کو نہیں چھیڑنا، اور بچوں کو وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، کیونکہ اصل کسی بھی قوم کی جو لیڈرشپ بنتی ہے اور عروج ملا کرتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ مردوں کے ہاتھ یہ چیز ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، جوانوں سے ہوتی ہے۔ تو جب ان کی صفائی ہو جائے تو پھر خود ہی اس قوم کا عروج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور اس کا معنی بعض نے بے حیائی کا بھی کیا ہے کہ وہ بے حیائی کیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کے ساتھ، اور یہ بھی بہت بڑی بے حیائی تھی نا کہ اب اتنا چیک اینڈ بیلنس کر کر جائے اور دیکھے کس عورت کے حمل کا مسئلہ ہے یا نہیں، کسی کا بچہ ہوا ہے یا نہیں، کتنی مطلب ہم مکمل انسانی پرائیویسی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم یہ لیول تو تھا وہاں۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو، اور انہیں نہیں ذبح کیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس نجات میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے آل فرعون سے، بلاء، بہت بڑی نعمت تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اس میں اللہ کی بہت بڑی نعمت اور مہربانی ہے۔ واقعی دشمن کا ہلاک ہونا، اور فرعون جیسے دشمن کا ہلاک ہونا جس نے انسانی زندگی ہی تنگ کر دی تھی اور جینا حرام کر دیا تھا، چاہتے تھے کہ ہم بھی مرے ہیں، اس سے بھی جان چھوٹے، جب ایسی حالت ہو اللہ رب العالمین، اور ایسے دشمن کو جس کا ختم ہونا محال ہونا ربکم الاعلیٰ، اور اللہ اسے ختم کر دے۔ اسی طرح اس بلا کا معنی بعض اوقات آزمائش بھی کیا جاتا ہے، تو معنی پھر یہ ہوگا وفی ذالکم، اور ان تکلیفوں میں جو فرعونیوں نے دی، بچوں کو ذبح کرنا اور دیگر معاملات، غلامی کی زندگی، بلا اور بہت بڑی آزمائش تھی، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اس میں اللہ کی بہت بڑی آزمائش تھی اور اللہ نے تمہاری ختم کر دیا۔ مزید نعمت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے چیرا تم پر، تمہاری خاطر، البحر، سمندر کو، اور قرآن نے سورہ شعراء وغیرہ میں نقشہ کھینچا ہے کہ پیچھے فرعونی آ پہنچے ہیں اور آگے جو ہے سمندر آ گیا، حالت خراب ہو گئی ہے، اور اصحاب موسیٰ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ بس ہم تو پا لیے گئے، پھنس گئے، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ لیکن پھر انبیاء کا توکل بہت مضبوط توکل ہوتا ہے کہ اسباب کا معنی نہیں رکھتے۔ فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں، ساتھ میرا رب ہے، مدد فرمائے گا، راہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے یہ کام کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے چیرا تمہاری خاطر سمندر کو،
انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی. یہ معجزہ ہے کہ پانی ڈبوتا ہے لیکن یہاں صلاحیت اس کی چھین گئی ہے. یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین بندے کی مدد فرماتے ہیں، لیکن جب آپ دین کے لیے اٹھتے ہیں اور آپ کی نیت خالص ہوتی ہے پھر اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے ہوتی ہے. اللہ بندے کی اس کی پرسنل زندگی اور لائف میں مدد فرماتے ہیں، لیکن جب آپ دین کے لیے اٹھیں، اللہ کے لیے غیرت کریں اور اللہ کے دین کے خادم بنیں تو پھر اللہ کی مدد کا زاویہ بہت بلند ہو جایا کرتا ہے. فانجیناکم واغرقنا آل فرعون، ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، فرعون ہی ہم نے غرق کر دیے. وانتم تنظرون، اور تم جو ہے دیکھ رہے تھے. دیکھیں دشمن کا غرق ہونا اور دشمن کا آنکھوں دیکھے غرق ہونا، سامنے غرق ہونا، اس کی پھر وہ اپنی مٹھاس ہے، اپنی ٹھنڈک ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس سے پھر وہ شفائیں ملا کرتی ہیں دل کو. ایک وہ دشمن جس نے پوری زندگی آپ کی اجیرن بنا دی اور تکلیف در تکلیف تنگ آپ اجتماعی انفرادی تو نہ عزت چھوڑی نہ جان چھوڑی ہر لحاظ سے، اور آپ دیکھ رہے کہ وہ ہلاک ہوا، نہ صرف ہلاک ہوا، سامنے آپ کے اسے جوتے پڑ رہے ہیں اور ہلاکت ہو رہی ہے، تو دلی خوشی بندے کی بڑھ جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے، حال تم نے خود ہی دیکھا. مزید نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا، یہ توڑا دے دی تھی انہیں. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو. من بعد اس کے یعنی بطور معبود چن لیا تم نے، اس کی بندگی شروع کر دی. وانتم ظالمون، تم بھی ظالم تھے. ظالم اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم ہے نا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے بچڑے کی جو ہے پوجا شروع کر دی. ان کی عقل ختم ہو گئی تھی، اس لیے بچڑے کی پوجا، کیونکہ شرک میں عقل نہیں ہوتی. مشرک آدمی دنیا میں اور بھی بے وقوف ہے، دنیا میں اور بھی پاگل ہے جو کپڑے نہیں پہنتا، دنیا میں اور بھی پاگل ہے جو پخانا ہاتھ سے اٹھاتا ہے، لیکن سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف اور احمق وہ ہے جس کی زندگی میں شرک پایا جاتا ہے. بھلے اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو، بڑے بڑے عہدے کیوں نہ ہو، بڑا نام کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بے عقل اور بیوقوف ترین انسان ہے جس کو اتنی بڑی ہستی اللہ رب العالمین کی نہیں سمجھ آتی، اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا. تو سورج کو دیکھیں، انکار کر کے سورج آج نہیں نکلا، سورج نہیں ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا جس کو اللہ کی وہ ہستی ہر طرف ہر شے کے اندر اس کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں، یا نہ نظر آئے، اس کی شان نہ سمجھ سکے، اس کی قدر نہ کر سکے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. اس لیے فرمایا کہ وانتم ظالمون، تم بھی ظالم تھے یعنی شرک کر کے. ثم عفونا، پھر اللہ کی مزید نعمت ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بندہ جس نے بہت بڑی خطا کر دی اور آپ کا بہت بڑا حق چھینا، اور اگلا کہہ دے آپ نے چھینا اس کا، اور اگلا کہہ دے کہ وہ ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر دیا. مثال اس کی اس طرح ہے کہ آپ نے ایک تھیلی پھینکی اور کسی گاڑی کے نیچے آ گئی اور بڑی اور گاڑی اور پراڈو اور فلانیوں سے آگ لگ گئی اور جل گئی. اب آپ پکڑے گئے، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تو کتنی بڑی ہے اس کی نیکی ہے، کتنا بڑا احسان ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ معافی بہت بڑی عطا ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا. شرک جیسی عظیم قباحت اور گندگی جو کسی انسان میں ہو، جو اس پر قرآن کے بات کرے گا، اس قابل ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اس سے رزا زمین ہو جائے، پہاڑ ایسے ہو جائیں. اتنا عظیم جرم، اتنا بڑا جرم، اللہ رب العالمین ایک توبہ اور معمولی باتوں سے اللہ بخشتے. کتنی ارحم الراحمین ہستی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے درگزری کی اس کے بعد تم سے معاف کیا، درگزری کر دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ بچڑے کی پوجا جو انہوں نے کی، یہ بات نہیں بھی لکھا ہے کہ ان میں بھی وہ حلول کے جراثیم آ گئے تھے نا، حلول. آج بھی امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایک گندا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ بندے میں اتر آتے ہیں اور بس نیک لوگوں میں اللہ اتر آتے ہیں. پھر یہ حلول کا عقیدہ ہے جو گمراہوں کا عقیدہ اور یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے. کسی انسان ساتھ اللہ کے تعلق کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ ہے اور کسی کے اندر اللہ حلول نہیں فرماتے. تو انہوں نے بھی کہا کسی بچڑے کے اندر جو ہے اللہ اتر نعوذ باللہ. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد. لعلکم تشکرون،
تاکہ تم شکر کرو. تو اللہ معاف کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے وہ حدیثیں جو گناہوں کی بخشش کو کہتی ہیں، جس نے فلانا روزہ رکھا اتنے گناہ اس کا معاف ہو گئے، جس نے حج کیا بس جس طرح کے حج آگے میں ولدت امہ، جس طرح کہ آج اس کی پیدائش ہوئی ہو، تمام گناہ اس کے ایسے صاف. تو اس قسم کی حدیث خوش کرنی چاہیے کہ انسان کو خوش کرے، کیونکہ گناہ ہی دراصل زندگی کی ہر ٹینشن، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، سب کچھ ہی گناہوں سے. اور جب آپ کے گناہ وہ نہ رہے، وہ اسباب جو تکلیفیں لاتے ہیں، تو پھر تو خوش ہونا چاہیے انسان. ایک آدمی جس کے گھر میں سانپ 10 گھس آئے جیسے اسے ڈسنے کے لیے اور تمام ہی مر گئے ہیں، نکال دیے گئے، تو اسے خوش ہونا چاہیے. گناہ جو اس کی زندگی دبا کرنے آئے تھے اور دبا کر رہے تھے، اللہ نے بخش دی، تو خوشی ہونی چاہیے انسان کو. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ہمیں یہ چیزیں بڑی معمولی محسوس ہوتی ہیں، یعنی اسی بنا پر بخش بھی پھر اللہ سے کم مانگتے ہیں. گناہوں کی بخشش ہماری گاؤں میں کم ہوتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. ایسی حدیثیں کم خوش کرتی ہیں جو گناہوں کی بخشش کو کہتی ہیں، گناہوں کی بخشش کا، بلکہ یہ ایسی چیزیں خوش کرتی ہیں کہ مال متاع، یہ دیا وہ دیا، یہ چیزیں خوش کرتی ہیں، مانگتے بھی اللہ سے. لیکن گناہوں کی معافی اس کی اصل فکر، اور یہی اصل عطا رب العالمین. گناہ نہیں زندگی میں تو آپ کلیئر ہو گئے، آپ صاف ہو گئے. جب کلیئر ہیں، صاف ہیں، آپ جیل کیوں جائیں گے؟ آپ کو قید کیوں ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا. سختیاں کیوں ہوگی؟ بدتمیزی بھی کیوں کر سکے گا؟ کچھ نہ ہوگا. تو گناہ ہی اصل بنیادی سبب ہے. تو سب لعلکم تشکرون، اللہ کا بہت بڑا حصہ. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان کتاب بھی فرقان ہے. جو کتاب جو ہے وحی، قرآن، حدیث، تورات، انجیل، جو بھی کتاب اللہ بھیجے، یہ فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے. جس بندے کے پاس وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ صحیح اور غلط کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ، یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہی جس کے پاس ہے، وہی ایک ٹارچ کل بات کی تھی نا، روشنی ہے. اندھیری رات بندے نے چلنی ہے اور تاریخ سفر طے کرنا ہے. جب وہی اس کے پاس ہے تو اپنا راستہ دے کر بہترین چل سکتا ہے. اور جس انسان کی زندگی میں وہی نہیں ہے، اس کی تاریخ زندگی ہے. اس سے اچھا برا اچھا لگے گا، اور اسی طرح اچھے برے اور برے اچھے لگیں گے، اور تاریخی اجالا اور اجالا تاریخی اسے محسوس ہوگی. یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں ضرور. اور جو فارغ نگاہ انسان کو ملتی ہے اور پہچان کر سکتا ہے یہ کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے. اس لیے کتاب فرقان بھی ہے، اور فرقان کا معنی بصیرت بھی ہے. جو انسان دیندار بنے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ پھر ایسی چھٹی حس نصیب فرما دیتے ہیں. اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے صحیح ڈرنا شروع کر دو تو اللہ تمہیں فرقان نصیب عطا فرما دیں گے. نگاہ فارغ مل جائے گی، زیرت پن انسان کو مل جاتا ہے، دانشمندی مل جاتی ہے. پھر اس بندے کی سوچ اور عام بندے کی سوچ نہیں برابر ہوتی. اللہ والے جو چیز سوچتے ہیں بہت دور تک ان کی سوچ جاتی ہے، عام بندے سوچتے ہیں اس تک نہیں جاتی. تو دراصل اسی تعلق کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کے قرب کی بنا انسان کو ملا کرتا ہے. قرآن نے اس موضوع کو بیان کیا. اسی رسول حدیث میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. جب تم اس لیول پر پہنچ جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، دیندار بن جاؤ گے، تو اللہ تمہیں نور دے دے گا، اور اسے لے کر پھر تم چل سکو گے، مانا اپنا قبلہ درست کر سکو گے، معاملات تمہارے درست ہو جائیں گے. اور فرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. جب فرقان ہے تو پھر راہ پتہ چل سکتا ہے بہترین. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، دنیا آخرت دونوں کی راہیں مراد ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر. کیوں گناہ کیے؟ کل بات کی تھی کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ انسان کا خود کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اور یہی اصل ظالم ہے جو خود کے پاؤں کاٹے، خود کے ہاتھ کاٹے. اور وہ کیا ہے؟ جو بندے کی زندگی میں گناہ ہے تو یہ ظالم لنفسی والی بات ہے. قرآن نے کہا کہ خود پر ظلم کرنے والے. فرمایا ظلمتم انفسکم، ظلم کی باتخاذکم العجل، بنا کر بچڑے کو معبود، بچڑے کو پوچھ کر انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا خود کے ساتھ. شرک بہت بڑا ظلم. اور یہ بیماری آج ہماری سمت، ہمارے اس ملک میں آ گئی ہے. طرح طرح کی انواع ہیں شرک کی پائی جاتی ہیں. کدھر سجدے، کسی بے لباس کو خدا سمجھا، کسی درخت کو سمجھ بیٹھا، اور کسی کو پوجنا شروع کر دیا. یہ سب کچھ ہی چل رہا ہے، حتیٰ کہ جانوروں تک اتخاذکم العجل. قرآن نے ہر چیز بیان کی.
آج کا شرک سارا قرآن نے بیان کیا، انواع بدلتی رہتی ہیں، افراد بدلتے ہیں، اقسام بدلتی ہیں، باقی اصل وہی ہے، وہی جو پرانا صوفیت کا دین، رحمانیت کا دین، یہودیت کا دین، وہی اٹھا کر ہماری امت نے بھی پوجا شروع کر دی ہے۔ اس کی سے بخاری کی روایت نہیں بتایا تھا نا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم پرانی امتوں بنو اسرائیل کی بالکل سیم پیروی کرو گے، جو انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے۔ ان کی جو عبادات تھی بگڑی وہ بھی تمہاری ہونے لگے گی، ان کا جو شرک تھا مرادی وہ بھی آنے لگے گا، تو یہ موجود ہے باتخاذکم العجل وتوبوا الی بارئکم۔ اللہ پھر خیر خواہ ذات کرتے یہ ہیں، بندے کو اس کی خامی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ہدایت کی راہ کا بھی بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ تو ہو گیا، اب حل کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو، رجوع کرو، بھاگو، جاؤ، ترک کرو، کس کے الی بارئکم، اپنے بارے۔ الباری اللہ کا نام ہے نا، پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، خالق کو کہتے ہیں، الی بارئکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ فتوبوا الی اللہ نہیں کہا، اور نے شروع میں بات کی تھی، آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کا جو نام جہاں آئے گا وہاں وہی نام سجدہ ہوگا، وہاں اسی کی ضرورت ہوگی۔ اب یہاں بارے کا لفظ لایا، اللہ کا یہ صفتی نام لایا، اس کے اندر فائدے ہیں کہ اللہ، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، دیکھو جس نے پیدا کی ہے وہی بندگی کے لائق تھا جسے تم نے چھوڑا ہے، اور وہی معاف بھی کر سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے انسان، جس کی تم پر حق کامل حکمرانی ہے وہی معاف کرنے کے بھی لائق ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، لیکن ہمارا دین الدین یسر والی بات ہے نا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن پرانی شریعتیں بڑی سخت تھیں۔ یہ لوگ آج اسلام کو تانا لیتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، ان کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہ ہوا اور آپ نے اللہ کیا کہ توبہ کی، استغفار کیا، گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ ان کا دین دیکھیے، گناہ ہوا کیا کہا؟ فقتلوا انفسکم، قتل کرو خود کو۔ انفسکم کا پھر ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسروں کو قتل کرو، یا اسی طرح خاص طور پر جنہوں نے شرک کیا انہیں قتل کرے ہو، جنہوں نے شرک نہیں کیا، یہ حالت پیدا ہو، یا مشرکین ایک جگہ جمع ہو اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، یہ ان کی توبہ تھی۔ فقتلوا انفسکم، اور ہمارے یہاں الحمدللہ بڑی آسانی ہے توبے میں، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، ایک ہم تمہارے لیے بہتر ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ جس چیز سے دین کی ترقی آتی ہو، بھلے وہ تکلیف کیوں نہ ہو اور مصیبت کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس میں جان کیوں نہ جاتی ہو، وہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہاں فرمایا کہ قتل کرو اور ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دین کے لیے ہر تکلیف یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، دین کے لیے ہر تکلیف برداشت کی جائے۔ اللہ ان صلاۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا یہ سودا جنت جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے، اس کی قربانیوں سے ملتی ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، تمہارے خالق اور پیدا کرنے والے کے ہاں۔ یعنی بھلے تمہیں یہ عجیب لگے یار یہاں جان جا رہی ہے، جان جا رہی ہے یار، ایسا کام، فرمایا کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی، اللہ کے ہاں یہی کام بہتر ہے، اور ظاہر ہے سوچ کس کی اچھی ہوگی، اور جس ہستی کس کی بڑی ہے؟ رب العالمین کی بڑی ہے۔ ایک کام کو اگر آپ یہ اگر ٹھیک نہیں کہہ رہے، اللہ اور رسول نے ٹھیک کہا تو وہی اللہ اور رسول کی بات ٹھیک ہوگی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں یہی ٹھیک ہے۔ زندگانی ہے 2 دنوں کی، چلی جائے گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اسی بنا آپ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ حدود کا نفاذ ہے، گناہ کیا بندے نے ہاتھ کاٹا گیا، حتیٰ کہ بعض اوقات رجم ہو گیا، ٹھیک ہے دنیا اس کی چلی گئی، ختم ہوگی، لیکن آخرت اس کی بن کی سنور گئی، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو ایک قطرہ ہے اور سمندر ہے، عقل کہتی ہے کہ سمندر اس بندے کو ملے اور قطرے سے محروم ہو جائے بڑی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ شریعت کا کوئی کام عقل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، اللہ نے توبہ قبول کی، مہربانی کی، رحم شفقت پر کی، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، اور پھر ہمیشہ سے اللہ کی یہ صفت اور ہمیشہ رہے گی، ان تک خاص نہیں ہے، ہمیں بھی یہ درس ہے، کیونکہ انہ بے شک وہ اللہ هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بار بار آپ توبہ کریں، ایک گناہ 1000 دفعہ جائیں اس کے در، روئیں، مانگیں معافیاں تلافیاں، التواب وہ بخشے گا۔ اور پھر یہ توبہ جو اللہ قبول کرتا ہے یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ کس بنا کرتا ہے؟
تو توبہ قبول کرتا ہے کسی انسان کی فقط الرحیم اس کی مہربانی ہے. ضرورت نہیں رکھتا اللہ کسی انسان کی، اپنی مہربانیوں کے بل بوتے ہی انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے. انہ التواب الرحیم. اس کے بعد مزید بیان اسرائیل کی کچھ قباحتوں اور صفاتوں ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، یہ کوئی دور پر انہوں نے کہا تھا راجع قول کے مطابق، لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، تصدیق نہ کریں گے آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. ایمان کے ساتھ جب لگا آئے نا لام آئے، لام اس کا معنی اکثر تصدیق ہوتا ہے. ہم تیری بات کو صحیح نہیں مانیں گے، صحیح نہیں تصدیق کریں گے، تصدیق نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک ہم اللہ کو سامنے علانیت نہ دیکھ لیں، یہاں تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں جہرا سامنے. یہ کا تکبر ہے. اللہ رب العالمین کی ہستی اور یہ معمولی انسان، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہے نا کہ جس طرح کوئی چپراسی اٹھے اور کہے جی اب میں نے صدر صاحب سے ملنا ہے. یہ چھوٹی مثال ہم دے رہے ہیں. یہ کون اور وہ کون، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس قابل ہے بھی کہ اس سے ملے. تو کہاں اللہ رب العالمین کی وہ عظیم ہستی اور پیاری اور اعلیٰ، اور کہاں یہ انسان. سے مسلم کی روایت یہ بتاتی ہے 179 نمبر، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے متعلق حجاب و نور، اللہ کے آگے نور کے پردے ہیں. اور اسی طرح بعض راویوں کے الفاظ النار، آگ کے ہیں. لو کشفہ لحرقت صفحات وجہ من تائلی بصر من خلقی. اگر یہ پردے اللہ کے آگے سے ہٹا لیے جائیں نا تو اتنا حسن ہے اللہ کا، اتنی چمک دمک اور اتنا کمال ہے کہ جو کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہے یہ سب جل جائے گا، طاقت نہیں رکھتی ہے. پہاڑ قرآن نے نقشہ پیش کیا ہے، اس تجلی کو اور اس روشنی کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے. اتنی عظیم ہستی، اور یہ معمولی سا انسان جو ہے اس کی تمنا کرے اور کہ اللہ میرے سامنے آئے. یہ تکبر ہے انسان. انسان ہمیشہ اللہ کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدری کی بیماری کا شکار رہا ہے. خود یہ بہت گھٹیا اور معمولی اور خود کو سمجھتا بہت بڑی شے اور چیز ہے. اپنی حیثیت پتہ نہیں ہے اور مطالبے اور تقاضے اس کے بہت بے مثال اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. حتیٰ نر اللہ جا رہا ہے. اللہ نے پھر سزا دی. حضرت کو الصاعقہ میں پکڑا. الصاعقہ تو بجلی اور تھندر نے ہیں، پا لیا انہیں. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. پر موت مسلط ہو گئی، مر گئے، پریشان ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے مزید احسان کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد. اب عالم میں یہ بہت کم ہوا کہ بندہ مر کر زندہ ہوا. اور یاد رہے مر کر زندگی یہ خود سے ثابت کرنا کہ جی فلاں نے مارا اور زندہ کر دیا، یہ سب جھوٹی من گڑت کہانیاں ہوں گی. ایسے واقعات کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل بس. کسی جگہ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ فلانی جگہ مردہ زندہ ہوا، علاوہ سب کو ہی ڈرامے تصور کیا جائے گا. کسی انسان کو اللہ نے طاقت نہیں دی کہ وہ مردے زندہ کرے. یہاں بھی رب العالمین نے احسان فرماتے ہوئے ان مردوں کو زندہ کیا ہے. اور کچھ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آگے سورہ اعراف میں بات آئے گی. اختار موسیٰ قومہ سبعون رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي وتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك. یا اللہ اگر مارنا ہی تو پہلے مار دیا تھا، بندے میرے ساتھ ہیں، میں لایا ہوں تو کافر تھا. تو اس لیے دعا کی، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. اور یہ انبیاء کی دعائیں یہ طاقت رکھتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ عطائیں دی ہیں انہیں. اور کچھ روایت سے بخاری وغیرہ کی اور بھی بتاتی ہیں کہ بعض دفعہ خلاف فطرت امور ایسے انبیاء کی دعاؤں سے ہوئے ہیں. تو اس بنا اللہ رب العالمین نے احسان کرتے ہوئے انہیں زندہ کر دیا. مردے زندہ کرنے کے واقعات تقریباً اس صورت میں آپ کو یا اسی طرح سورہ آل عمران سمیت 4 سے 5 مرتبہ مل جائیں گے. یہ پہلا مقام ہے جہاں مردوں کو جو ہے زندہ کیا گیا. 4 مزید آگے آ رہے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر اس پر بھی کہ دیکھیں کتنی بڑی عطا اللہ رب العالمین نے مارا اور زندہ کر دیا. شکر. اور شکر اس پر بھی کہ زندگی ہے شکر کے لیے. واشکروا للہ ان کنتم تعبدون. 2 دن کی زندگی کسی انسان کو ملی ہے اور یہ عبادتوں کے لیے ہے، یہ سجدوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اسی بنا حدیث بتاتی ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ بہترین اور کامیاب انسان ہو کہ جس کی زندگی طویل اور اعمال بھی زیادہ اور اچھے، اور گھٹیا ہو زندگی طویل اور اعمال سے خالی. تو زندگی کا پھر جانا حدیث ترغیب دلاتی ہے متعدد اچھی زندگی، نعمتوں والی،
اور نعمت سے مراد دینی نعمتیں اور اللہ کی اطاعت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس یہ دینی خدمات ہے، اسی کا تھوڑا صلہ ملے۔ کل میں قبر میں ہوں، میری علمی خدمات زبانی، قولی، فعلی، فکری، تصنیفی، تدریسی یا کسی طرح کی اسلام کی میں نے خدمت کی ہو، کوئی لفظ لکھا ہو، کسی کو اسلام کی طرف لایا ہو، ہدایت کی طرف گامزن کیا ہو، اور یہ میری نیکیاں ہوئی ہو، صدقے جاری ہوئی ہو، یہی انسان کا مفید اثر۔ اور کیا ہے زندگی میں انسان کے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے اس انسان کے پاس؟ تو فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بندی زندگی شکر کے لیے بنی ہے، بندگی کے لیے بنی ہے۔ شکر کا معنی بندگی بھی ہے اور شکر خود بھی بندگی ہے۔ لعلکم تشکرون، مزید اللہ کی نعمت ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر کیا سایہ، الغمام بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ کو اتارا تم پر۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی عطا ہے کہ بس گرمی تک نہ لگے اور اوپر انسان کے جو ہے وہ بادل تیر رہے ہوں۔ یہ اللہ نے ایک صحیح قول کے مطابق صحرائے سینہ میں اللہ رب العالمین نے پھر پر یہ بادلوں کا سایہ اور بڑی بڑی اور پیاری پیاری نعمتیں تھی اور وہ دی جاتی تھی۔ اور یہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے سائے کے ثبوت کے اوپر آئے اور سایہ کا ترمذی کی حدیث ہے 3620 لمبی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ابو طالب کے ساتھ شام کی تجارت کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ مشہور حدیث بحیرہ راہب والی جو سامنے آتا ہے، راہب ہے اہل کتاب کا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتے ہیں، یعنی نبی کی یہ شان ہے اور اس حد تک ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ نعمت اور یہ عطا کی تھی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب نہ صرف گرمی سے بچایا اور نہ صرف مسکن دیا بلکہ کھانا بھی بہترین دے دیا، کسی کاروبار کی ضرورت انہیں نہیں تھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہماری سوچ تھوڑی مادی زیادہ ہے، ہم باتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روزی جو ہے یہ اسباب سے زیادہ اللہ کے تعلق سے جڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان دونوں کی برکتیں کھول دیں گے، اس کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان کو پھر ایسی روزیاں ملیں گی جو ان کی سوچ اور رحم گمان میں بھی نہ ہو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ کو۔ من اور سلوہ اب ہے کیا؟ من کا معنی برنجبین بھی کیا گیا جو رات کو اترا کرتا تھا، اور شہد کو بھی کہا گیا، اور اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ خبز و رقاق وغیرہ نرم اور باریک اور عمدہ روٹی، اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت 4478 میں القمۃ من المن وما هو شفاء للعین، کھمبی جو ہے یہ بھی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی ایک بہترین آئٹم تھی جو ان کی رات کو اترا کرتی تھی، میٹھی بنی بنائی تیار اور تازہ اور مبارک۔ والسلوہ، سلوہ ایک پرندہ تھا بٹیر نما جس کو یہ کھایا کرتے تھے۔ اب اتنی بہترین خوراک آسمان سے اترے، بغیر کام کاج کے اترے اور مبارک اترے۔ آسمان کی ہر خوراک عمدہ ہوتی ہے نا، قدرتی خوراک جتنی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، صحت بنتی ہے، اس کے اندر بیماریاں نہیں پائی جاتی، اور پھر اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ اب ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ بارش آسمان سے اترتی ہے ہمارے لیے، لیکن گوشت آسمان سے اترنا، اس انداز سے اترنا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک روزیوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ عطا اس لیے ہوتی ہیں، جو انسانوں کو روزیاں مل رہی ہیں اس لیے نہیں مل رہی کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اور پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من طیبات، یا طیبات اللہ کا پھر قانون ہے کہ جو چیز طیب نہیں ہوگی وہ حلال بھی نہیں ہوگی۔ سور کا گوشت حرام چونکہ طیب نہیں ہے، ہر نجاست حرام چونکہ طیب نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہی طیب ہیں، وہی اچھی ہیں، وہی نرالی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس میں خاص طور جو حرام کی ہے وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ طیبات اليوم احل لكم الطیبات، قرآن نے ہی کہا ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ پھر اللہ نے نعمت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے تمہیں دی ہے ما رزقناکم۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ دیندار نہ ہو اور نعمتوں کی فراوانی ہونے لگے تو نعمتیں غلط یوز کی جاتی ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو ناشکریوں اور کفر میں استعمال کرتے ہیں۔
مثلا آپ دیکھ لیجیے انسان کی سب سے مضبوط زندگی بڑی نعمتوں والی یہ جوانی کی زندگی ہے، جوانی کے ایام، اور انسان اسی زمانے میں اللہ کا سب سے بڑا باغی بھی ہے، سب سے بڑا باغی اسی زندگی میں اور انہی لمحات میں۔ اسی طرح جسے جتنا زیادہ حسن عطا کیا اتنا بڑا اللہ کا باغی بن گیا، جسے جتنا زیادہ مال عطا کیا اسی قدر اللہ سے دور زیادہ ہٹا، نافرمان زیادہ بنا۔ یہ انسان کا بہت ایک منفی پہلو ہے، کمزور پہلو ہے اور بغاوتوں والا پہلو ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، جس دن یہ اچھی خوراک کھائے گا اس وقت زیادہ خواہشات غلط استعمال کرے گا، اس کی یہ حالت ہے۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس لیے ان کو خوراک تیار مل رہی ہے۔ اسی بنا قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اگر اللہ رب العالمین یہ کر سکتے تھے کہ وہ انسانوں کو کھل کر روزیاں دیتے، کاروبار شاروبار کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن انسانوں پر اعتماد نہیں ہے، لبغوا فی الارض، لیکن لوگ کیا کریں گے جی؟ پھر بغاوتیں شروع کر دیں گے، اور پھر یہ ضرور ہوگا۔ عربی شاعر کہتے ہیں ان الشباب والفراغ والمجد والجدع مسرۃ المرء کل مفسدہ، بندہ جوان بھی ہو، مالدار بھی ہو اور فارغ بھی ہو تو صحیح ٹھیک ٹھاک وہ فساد کیے کرتا ہے۔ جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، فراغت بھی ہے، تو پھر فساد ہی کرنا بندہ ہے۔ آپ معاشرے کا حلیہ دیکھ لیں، اگر نوجوان ماحول بگاڑ رہے ہیں تو خصوصاً اکثر ہوا ہوگا اور جن کے والدین کما کر دے رہے ہیں، ٹینشن فری ہے، نو پرابلم، دن میں 2 گھنٹے پڑھائی کے نام سے کچھ کرنے جانا اور واپس آ جانا، اور باقی فراغت، مال بھی کھلا، سب کچھ ہے، تو پھر فساد ہی کرنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اس سے اچھا جوان، اس سے کم عمر جوان بیچارہ جو مظلوم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کسی ورکشاپ پر کام کرنے والا ہے، اس کی بغاوتیں اس سے کم ہوں۔ یعنی یہ جو مال کی فراوانی اور پھر فراغت بندے کو ملے تو اس وقت وہ ضرور اللہ من رحم اللہ والی بات، اور اگر اکثر انسان بگڑ جایا کرتے ہیں تو ان میں بھی پھر یہ چیزیں آنے لگ گئی۔ اس نے فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ کا بندہ کیا بگاڑے گا؟ جتنا بھی ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، فرعون کیا بگاڑ سکا، نمرود کیا بگاڑ سکا، ابو جہل کیا بگاڑ سکا؟ وما ظلمونا، انہوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں ولکن کانوا یظلمون، لیکن یہ خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ انسان کا گناہ سب سے پہلے اس کی گردن کاٹا کرتا ہے، یہ وہ تلوار ہے جو اپنے گردن پر انسان کے چلتی ہے، اللہ کو کوئی نقصان اس کا نہیں ہے۔ سے مسلم کی روایت آپ نے پڑھی اور سنی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر یہ ساری دنیا اللہ کی ایسی باغی ہو جائے کہ تم میں سب سے بڑا فاسق فاجر اللہ کا بندہ ہے، تمام اس کی طرح ہو جائے، تو اللہ کی بادشاہت میں ما نقص من ملکی شیئا، اللہ کی ملکیت پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا۔ اور اگر تمام جو ہے سب سے بڑے متقی پرہیزگار انسان کی طرح مثلا ابو بکر کی طرح ہو جائے تو اس سے ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ کی قوت میں کوئی زیادتی نہیں آ سکتی۔ انسان کی اپنی خوش بختی اور بدبختیاں جو وہ حاصل کر رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے، ولیکن کانوا یظلمون، لیکن خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ گناہ جو ہے ظلم ہے، آیت بار بار کہہ رہی ہے۔ اب ان کی طرف ایک اور حکم متوجہ ہوا، اس کے بھی انہوں نے کھلواڑ کیا، ان کی قباحتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ ان کی قباحتیں بیان کر کے ایسی کلاس ہے کہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں رہے گا۔ ہم نے بات کی تھی کہ یہ اللہ کا انداز ہے، سمجھنا چاہیے کہ جب آپ بحث مباحثے پڑھائیں، بات کرنے پڑھائیں تو صحیح ٹھوس دلائل رکھیں، ایسے دلائل ہوں کہ جواب ممکن نہ ہو، لیکن خیر خواہی اور زبان کا بیلنس اسے نہ متاثر ہونے دیں، سب کچھ اپنی جگہ برقرار رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ یہ کون سی بستی تھی؟ بعض نے ریحا، فلسطین، فلانا فلانا، لیکن ایک اچھا اور مضبوط قول اس کی طرف امام کثیر رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا کہ اس سے مراد یہ بیت المقدس کی بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم کھاؤ اس سے جہاں تمہارا دل کرے، جاؤ بس کھاؤ، وہاں تمہیں فراوانی ہے۔ ویسے بھی یہ شام کا ایریا بہت مقدس ایریا ہے۔ یاد رہے پرانے زمانے کا شام اور آج کے شام میں فرق ہے۔ اس زمانے کے شام میں آپ کو فلسطین، اسرائیل، اردن، یہ سارے علاقے اس کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ مبارک ایریا، انبیاء کی سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور شاید یہ حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہے، یہ آج ہمیں آیت پکار رہی ہے کہ یہ تمہاری بستی ہے، اس کی طرف لپکو، پڑھو اور اپنے زیر کنٹرول کرو، فلسطین تمہارا۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بس تم اس سے کھاؤ۔ یہ انداز آپ قرآن کا سمجھیں، قرآن کا انداز وہی ہے جو بعض اوقات ہم اپناتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بعض اوقات انداز ہمارا؟ بات ساس میں بہو سے کرنی ہوتی ہے اور مخاطب جو ہے وہ
بیٹی کو کر دیتی ہے نا، اس طرح کا کہ قوم ایک مخاطب ہوگی اور اشارہ دوسرے کو ہوگا. اس طرح کے انداز قرآن میں بہت زیادہ چلتے ہیں، آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کو ایک دفعہ سارا پڑھ لینا اور دورہ کر لینا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور جو وقتی طور پر پڑھنے کے نہیں حاصل ہوتے جاتی ہے تجربہ ہے. جب ایک دفعہ سارا قرآن بیک وقت ماہ 2-3 میں آپ کے ذہن نظروں سے گزر گیا، آپ کی نظروں سے، تو اس کے تمام پہلو جو ہیں بیک وقت ذہن میں بندے کے حاضر ہو جاتے ہیں. ہم خود بھی پورا سال پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جو برکتیں فائدے ہمیں 1-1.5 کے اندر حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے عام دنوں میں نہیں ہوتی. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بار بار قرآن کا یہ انداز جو ہے وہ چلتا رہے گا، اشارات، کنایات، بہت باریکیاں اس میں آپ کو نظر آئیں گی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے کہا تم داخل جو هذه القرية بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو، رَغَدًا خوب اور وافر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کلمہ حِطَّہ کہو. حِطَّہ کا معنی اس طرح ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے اس طرح کا کلمہ تھا. کلمۃ تحط بالذنوب کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں ایسا کلمہ جو گناہوں کی بخشش کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یہاں 2 باتیں ان سے کہی گئی، ایک کام ہے کرنے کا اور ایک بات ہے کہنے کی. کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نے جھک جھکا کر اور بڑی عاجزی انکساری سے داخل ہونا ہے، تکبر سے نہیں داخل ہونا، کیونکہ اللہ کی عطا، اللہ نے علاقہ تمہارے ذریعے کنٹرول کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ بھی، کلمات بھی اچھے نکلے، استغفر اللہ واتوب الیہ، حدۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. یہ ہمیں بھی تربیت ہے. اگر اللہ ایک جگہ آپ کے حوالے کر دے، کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں. نہ آپ کے ظاہری بدن میں کوئی تکبری چیزیں آئیں اور نہ زبان پر کوئی متکبرانہ کلمات جاری ہیں. اسی بنا مثلا آپ دیکھیں اسلام نے آپ کی سواری لی، بڑی پیاری پراڈو لی، اس پر سوار ہونے لگے ہیں. ایک تو اللہ نے دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یار میں یہ تیری عطا ہے، ہم اس کے قابل نہ تھے. یہ نفس کے اندر عاجزی آپ کے آگے زبان سے آپ نے اقرار کی، اور پھر جب اوپر پاؤں رکھیں گے تو اللہ اکبر حدیثوں نے کہا اللہ میں نہیں پڑھا تو پڑھا ہے. تو نہیں، نہ آپ کی زبان کو تکبرانہ ہو اور نہ آپ کی چھال ڈال اور ظاہری جسامت اور باڈی میں بھی تکبر نظر آئے. نبی علیہ السلام مکے کو فتح کرتے ہیں تو یہی حالت ہے، بالکل حیثیت کے ساری سے داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ عظم الحزاب وحدہ. بس تو نے دشمنوں کو شکست دی ہے اور ہم یہ داخل ہو رہے ہیں. تو ان سے بھی ایسی بات کی گئی کہ داخل ہونا اور عاجزی ہو، انکساری ہو، اور زبان بھی بڑی پیاری ہو، نرم. انہوں نے کیا کیا؟ جو کام کرنے کا کہا وہ بھی بگاڑ دیا، اور جو بات کہنی تھی اس کا بھی حلیہ مسخ کر دیا. کیا کیا؟ سے بخاری کی روایت بتاتی ہے 3403 نمبر، کہ جب یہ داخل ہوئے اس بستی کے اندر داخل ہونے لگے تو ایک تو اپنے دبر کے بل اور ایسے کھسکتے ہوئے داخل ہونے لگے. اللہ نے سجدے کا کہا تھا، جھک کر داخل ہونا مراد تھا کہ یہ جھکتے ہوئے آپ داخل ہوں گے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں گے. انہوں نے اس انداز سے داخل ہونے شروع کر دیا. اور ساتھ یہ ہے کہ جو حدت ان کا نفس تھا اس کو بگاڑ کر، سے بخاری کی روایت میں ہے کہ حبۃ فی شعرۃ، کہ دانہ جو ہے وہ بال کے اندر، یہ اسی کا نفس کا حلیہ مسخ کیا اور کہنا شروع کر دیا. اور یہ ہمیشہ یہودی اور ہر یہودیوں کے پجاری کی بیماری ہے کہ اللہ کے کلمات کے اندر چینجنگ لاتے ہیں. استوا کا معنی ہے، استولا ہے، فلانے لفظ کی مراد یہ بنتی ہے. یہ بگاڑ الفاظ کی توڑ مروڑ آپ کہیں کہ یہودیوں اور یہودیوں کے ہمنما افراد کی بیماری ہے، جو تحریف کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ہیرا سازیاں کرتے ہیں. ان کی یہ پرانی اسلاف سے آئی، ان میں بوسیدہ قسم کی بڑی پرانی بیماری ہے. داخل ہونا وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وقولوا حطۃ، اور حطہ کا لفظ کہتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہیں بخش دیں گے، تم سے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، گناہ تمہارے ہم دھو دیں گے. بات وہی ہے، گناہوں کا ہونا بہت بڑی چیز ہے، انہیں چھوٹی لگی. وسنزید المحسنین، اور یہی نہیں بلکہ ہم مزید دیں گے محسنوں کو. اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے وسنزید المحسنین، کہ ہم محسنوں کو بڑھائیں گے، ہم نیک لوگوں کو بڑھائیں گے. بہت بڑی پیاری بات ہے، چونکہ ہم اس طرح سے آہستہ چل نہیں پا رہے، چیز لمبی ہو جائے گی.
چیزیں جلدی پڑھنی پڑتی ہیں، مگر نا بہت یہ تشریح طلب یہ جملہ ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ ساتھ ملا لیں تھوڑی زیادہ سمجھ آ جائے گی. اور اس سے پہلے یہ تمہید جانیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ حق کو اللہ نے ترقی دینی ہوتی ہے. آپ تاریخ دیکھیں کہ ہمیشہ ہی وہ دین آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے فالو زیادہ کے جو اہل حق کا دین ہوگا. مثلا اسلام سب سے آخر میں آیا اور سب سے زیادہ یہ بڑھتا چلا گیا. اسی طرح وہ فرقہ سب سے آگے بڑھے گا جو صحیح قرآن و حدیث والا صحیح ہوگا. یہ قانون ہے. تاریخ آپ دیکھیں ان میں کمی نہیں واقع ہوگی. صحیح بخاری کی روایت میں نے کہا کہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوال پوچھے تھے، ایک سوال یہ تھا کہ ہرقل خود یہودیوں کا عیسائیوں کا بادشاہ ہے، کافر ہے. ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان کے زمانے میں کافر تھا. فرمایا کہ بتائیں کہ اس نبی کے جو ماننے والے ہیں یزیدون ام ینقصون، یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ماننے والے جو اسلام کی تحقیق کر دی تھی بندے نے، لمبی حدیث ہے، کھانے پر یزیدون مانی تو بڑھ رہے ہیں، مسلمان آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. تو پھر آخر میں نے جواب دیا تھا کہ بالکل وکذالک امر الایمان حتی یتم، ایمان کی یہی خوبی ہے کہ یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ایمان والے بڑھتے رہتے ہیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے، اس لیول کو یہ پہنچ جائے. تو اہل ایمان بڑھتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ترقیاں دیتا رہتا ہے. وسنزید المحسنین، اور اس کا دوسرا معنی ہے وسنزید المحسنین ای فی حسنات، کہ ہم محسنوں کو ان کی نیکیوں میں مزید ترقی دیں گے. قرآن نے کہا نزد لہو فیہا حسنا، کہ جو انسان اچھا بننا چاہے اور اچھا بنے، اس کی سوچ و بدلنے کی اصلاح کی، تو اللہ اس کی بہت مدد کرتے ہیں. اور سنزد لہو فیہا حسنا، اللہ مزید اسے اچھا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. اس نے تھوڑی نیکی اپنائی ہوگی اللہ مزید عطائیں کر دیں گے. اس نے دین کی خدمت چھوٹی سوچی ہوگی اللہ بڑی لے دیں گے. اس نے کمی باتوں کا سوچا ہوگا اللہ 10 لے دیں گے. سوچا ہوگا کہ جی بس میں نے صرف جا کر قرآن کے ترجمے کو پڑھنا ہے اور اللہ اس کی اصلاح بھی کر دیں گے. میں نے تہجد پڑھنی ہے، اللہ تہجد کے بہانے اس کی دعائیں بھی قبول کر دیں گے. یہ سب کچھ ہوگا. نزید لہو فیہا حسنا، تو وسنزید المحسنین، ہم محسنوں کو مزید ان کی نیکی اور بلائی اور خیرخواہی میں بڑھائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ حدیث فبدل الذین ظلموا، بس بدلا ان لوگوں نے ظلم جو ظلم کیا تھا، قولا بات کو بات بدل ڈالی، جس طرح کہ بخاری کی روایت میں نے سنائی. غیر الذی قیل لهم، علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی بات کا حلیہ مسخ کیا، دوسری کہہ دی اس کی جگہ. انزلنا علی الذین ظلموا، پھر اللہ کو بڑا غصہ آیا کرتا ہے. تو یہ ہمیں بھی حکم ہے، یاد رہے اسلام کو بھی حکم ہے کہ جو اللہ کی کلمات ہے اس کے اندر چینجنگ نہیں لانی. آپ اس سے اندازہ لگائیں، صحیح مسلم کی 27-10 نمبر حدیث ہے. صحابی کو نبی اسلام دعا سکھاتے ہیں اور ساتھ ایک جملہ وبنبی الذی ارسلت کہتے ہیں. یعنی نبی اسلام نے نبی کا لفظ استعمال کیا. صحابی نے پڑھتے ہوئے رسول الذی کہہ دیا. فرمایا نہیں، رسول کیا نہ کہیں، وہ کہیں آمنت بنبی الذی ارسلت، جو میں نے سکھایا. اب کیا فرق ہے نبی اور رسول؟ ایک ہے، قرآن نے دوسرے پر اس کا اطلاق کیا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات، رسول اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات، اس کے اندر چینجنگ جو ہے مطلوب نہیں ہوتی، نہیں کی جا سکتی. یہاں اجتہادات نہیں چل سکتے. فانزلنا علی الذین ظلموا، وسلم نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رزقاً عذاب، آسمانی عذاب ان پر اترا چونکہ گندے لوگ تھے. من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو یہ فسق کیا کرتے تھے. ظلم نہیں، یہ فاسق تھے، اس سزا کے لائق تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب مزید اللہ کی عطائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی عطائیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے عذاب بیان ہو رہے ہیں. اور وہی پہلو آپ کے ذہن میں رہے کہ خوف بھی دلایا جا رہا ہے اور محبتیں بھی بانٹی جا رہی ہیں تاکہ کامل اطاعت ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. استسقاء پانی مانگنے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی صلاۃ الاستسقاء کا تصور ہے نا، خاص نماز پڑھی جاتی ہے بارش کو مانگنے کے لیے. اس کا ایک طریقہ ہم دعا بھی کرنا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پانی مانگا. فقلنا، بس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ ماریں اپنی لاٹھی پتھر کو. لاٹھیاں یہ انبیاء کی سنت رہی ہے اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. یہاں پتھروں کو مارا، اللہ کی شان دیکھیں، لاٹھی پتھر کو ماری پانی نکلے، اور سمندر کو مارے تو پتھر اور راہ بنے. فقلنا اضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا ماری اپنی لاٹھی پتھر کو. فانفجرت، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 عینا، 12 چشمے نکل آئے. قد علم كل اناس مشربهم،
جان لیا ہر ایک گروہ نے، تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، ہر ایک اپنے پینے کی جگہ جان لی، پہچان لی۔ 12 قبیلے تو اللہ نے 12 چشمے دے دیے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ قانون یہ ہے کہ جب کچھ بھائی ہیں مثلاً ان میں اتفاق کا ماحول نہیں قائم ہو رہا یا متاثر ہے، اول تو طریقہ ہے کہ تمام متقی اور پرہیزگار اللہ کے نیک بندے بنے تو اختلافات نہیں رہیں گے، اور اگر یہ نہیں تو پھر اختلاف کو ختم کرنے کا سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہی تفریق، جدائی ہے اور تقسیم۔ تو اللہ نے 12 چشمے دے دیے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ رب العالمین کی روزی اور رزق سے کھاؤ، اللہ کی عطائیں ہیں، کھاؤ پیو۔ اللہ کھانے پینے سے اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے اور جو نقصان دہ چیز ہے انسان کے لیے وہ فساد سے ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی کائنات اتنی وسیع ہے اور نعمتیں اتنی وسیع ہیں، صبح و شام کا خرچ کرنا حدیث بتاتی ہے کوئی کمی نہیں واقع کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کھا کر لوگ کے بدمعاشیاں کرتے ہیں، کھا کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں ہوتی ہیں۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا وأحلوا النار بوار، امامدار بننے لگتے، اس لیے فرمایا کھاؤ پیو، لیکن ساتھ ہی کہہ دی ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ البتہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے اس جملے کو اس کے بعد لایا کہ کھانے کے بعد کہا کہ فساد نہ کرو، کہ لوگ کھا کر فساد کرتے ہیں۔ ولا تعثوا في الأرض، تعثوا کا معنی بھی فساد کرنا ہے اور مفسدین کا معنی بھی فساد کرنا ہے۔ اسی بنا آپ دیکھتے ہیں نا جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی 29-37 نمبر، فعاف یمینا والشمال، یجوج و ماجوج، دائیں بائیں افراد اور فساد کرنے کے لیے۔ ولا تعثوا تفسدوا في الأرض، زمین میں مفسدین فسادی بن کر، بات وہی ہے چونکہ فارغ ہے نا، جب فارغ ہے بندہ اور پرابلم کوئی نہیں ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے اور مال و متاع بھی ہے، تو پھر فساد کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھا رہنے کے لیے، یاد رکھیے اچھا رہنے کے لیے اور اولاد کو اچھا رکھنے کے لیے بس زندگی سے فراغت کا یہ لفظ نکال، مصروف رکھیں، دین میں مصروف رکھیں، دنیا میں رکھیں، لیکن فارغ نہ چھوڑیں، تنہائیاں نہ دیں، خلوتیں نہ دیں، بس کسی کام لگائی رکھیں تو اولاد بنتی ہے بندے کی اور خود کی زندگی بنتی ہے۔ اسی وقت یہ مسائل ہوتے ہیں جب بندہ فارغ ہے، کوئی کام نہیں۔ اسلام جو ہے فارغوں کا دین نہیں ہے۔ ہاں اب یاد رکھیں کہ جو آدمی فراغت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نعمت چھین لیتے ہیں اس سے۔ آپ دیکھیں نا ایک زمانہ بندے کا ہوتا ہے فراغت کا، اس زمانے میں بڑا اچھا وہ علم قرآن و حدیث وغیرہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے۔ پھر ہوتا کیا کہ پوری زندگی وہ ترستا رہتا کہ مجھے ٹائم ملا یار میں بخاری بھی یاد کروں، مسلم بھی رٹ لوں اور قرآن بھی مجھے یاد ہے، پھر یہ موقع ملتا نہیں۔ پھر اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ جی شادی ہوگی یا بچے اس کی نہیں، اور دراصل اس نے وہ جو فراغت کے ایام ہے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ اب اللہ یہ نعمت المعاصی تزیل النعم کے تحت ہے، اسے چھین لیتے ہیں، پھر یہ نہیں ملتی۔ ہاں آپ دیکھ لیں وہ علماء ربانیین اور اچھے افراد آخر تک دنیاوی مصالح سے آزاد رہتے ہیں، فارغ رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی فراغت کو غلط نہیں استعمال کیا ہوتا۔ وہ فارغ بھی ہیں تو کتاب پڑھ رہے ہیں، فارغ ہیں تو پڑھ رہے ہیں، فارغ ہیں تو پڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کو پھر نظر آ جاتا ہے اللہ کہ اس بندے کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں فراغت کی زندگی چھینتی کیوں ہے کہ بندہ غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے۔ جب یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس انسان میں تو اللہ کیوں چھینیں گے نعمت اس سے، یہ مزید اسے دیں گے، مزید اسے اپنی خدمت کے لیے فارغ کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی کو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے فراغت کی تو اسے بجائے موبائل اور فلانی چیز اور گیم اور مسائل، اس کے بجائے ترپوں شرپوں ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا شدید میں استعمال کریں، اللہ کی رضا میں استعمال کریں، اور اگر اولاد ہے تو انہیں اپنے معاملات میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، زندگی کے اندر برکات ہوں گی، اچھائی ہوں گی، بھلائی ہوں گی۔ ولا تعثوا في الأرض، نہ کرو زمین میں زمین میں سے فسادی بن کر نہ کرو۔ دیکھیے کہ بندہ پھر رہا ہے خیر لے کر، فساد لے کر پھر رہا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، مزید ان کی فوائد ہیں، اللہ کی عطائیں اور ان کا ری ایکشن اس پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا یا موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پر، ایک کھانے پر صبر نہیں کریں، حالانکہ ایک نہیں ہے، من ہے، سلوہ، دون، اور روزانہ فریش آ رہا ہے، مختلف ذائقوں سے آ رہا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یخرج، رب کی نافرمانی بھی اور دعائیں بھی اللہ سے، یہ انسان کی بڑی عجیب عادت ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے اور محتاج بھی اسی کا ہے۔ کل بات کی تھی کلما ضالهم مشوا فیہ،
ایک طرف وحی اور دین کے دشمن ہیں اور دوسری طرف اس کے محتاج بھی ہیں. یہ روشنی انہیں چاہیے بھی ہے. دیندار پر اور دینداری پر بولیں گے بھی، اور کسی کے سامنے اس کی لاش بھی پڑی ہوگی، جنازہ بھی پڑھائے گا. اور اسی طرح یہ مسلمان ہونے کے لیے کلمے کو جیسے سیکھے گا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح دین سے تکلیف بھی ہے اور دین کے محتاج بھی ہے. اللہ کے دین کے خلاف اس کی جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کا دل بھی دھڑکے گا اسی کی مدد سے. تو یہ ہے انسان ایک طرف اللہ کا محتاج، اسی طرف اسی اللہ کا باغی بھی ہے. ادعو لنا ربک، دعا کیجیے ہمارے اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکال لائے مما تنبت الارض، اس سے زمین اگاتی ہے. انسان کیا بے وقوف ہے، کتنا بے وقوف ہے. گوشت نہیں اور دیں، اچھا کیا دیں؟ ساگ دیں. یعنی عقل کو نہیں سمجھ آتی بات. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. آسمانی خوراک مقبول نہیں، زمین. انسان کی خاص طور پر کمزور انسان کی طبیعت میں یہ پستی داخل ہے نا، اسفل سافلین والی بات. آسمان کی خوراک اور زمین کی خوراک ایک ہے. بندہ کسی کھوتا ریڑھی پر سفر کرے اور گلیاں کراس کرتا ہوا چلتا چلا جائے اور دھکے لیتا ہوا، اور ایک ہے کہ ہوائی جہاز آسمان میں تیر رہا ہو، تو کس کا حج بہتر ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں. لیکن نہیں، آسمانی خوراک نہیں. اصل میں جو بھی جس کا کنیکشن، یہاں ایک اور فائدے کی بات سمجھے، ہوتا ہے کہ جب اللہ سے بندے کا کنیکشن زیادہ مضبوط ہو نا، مضبوط ہو، تو اس کی نگاہ، اس کی سوچ، اس کی باتیں، اس کی فکر اوپر زیادہ پرواز کرتی ہے. آگے انشاءاللہ آپ دیکھ بھی لیں گے. سيقول السفهاء قد نرى تقلب وجهك في السماء. اگر آسمان کی نگاہیں آسمان کو بار بار ہوتی تھی چونکہ کنیکشن اوپر ہے نا. اور جب بندے پر یہ دوسرا پہلو غالب آنے لگے، اللہ سے کنیکشن تھوڑا منقطع ہو جائے، تو پھر اخلد الى الارض، اس کی سوچ پھر زمین کی طرف زیادہ جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، پستی کی طرف زیادہ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر بات وہی ہے کہ وہی پرواز نہیں دے سکی، اب یہ پستیاں دے گی. اوپر نہیں جا سکا، اب یہ پیچھے کو آئے گا. یہ دین اسلام کی چڑھائی وہ چڑھائی ہے کہ اس پر بریک کا اور ایک جگہ رک جانے کا تصور نہیں ہے. یہ بہت بڑا 10 ویلر یا اس سے بڑا ایک ٹرک ہے جو لوڈ ہے، اور پہاڑی آپ نے کیونٹوں کی چڑھانی ہے بہت بڑی. آپ فل سپیڈ سے آئیں گے یا تو چڑھ جائیں گے اور پھر مزے آرام سے جاتے رہیں راستہ، مگر بے شک بلا چابی روڈ بھی دیں آپ خود ہی جاتا رہے گا یہ. اور یا یہ ہوگا کہ آپ سست آئیں گے، تیاری کے بغیر آئیں گے، اور یہ ٹرک درمیان میں رکے گا اور پیچھے کو آنا شروع ہو جائے گا اور کسی کھڈے میں آپ گئے گے. اس لیے جب بندہ کہے کہ جی بس میری بہت ہو گئی ہے، بڑا دین پڑھ لیا، بڑا سمجھ لیا، بڑا دیندار ہوگا، بس ہے جی، وہی سمجھے کہ اب اس کا زوال شروع ہوا. اس میں رکنے کا تصور نہیں ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ چڑھائی اور ایک گاٹی انسان نے چڑھتے چلے جانا. بعض چیزیں مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں، لیکن دراصل استنباط اور ماخذ قرآن ہی اور حدیث ہی انشاءاللہ. تو کہا کہ مما تنبت، جو زمین اگاتی ہے وہ دیجیے. من بقلہا، اچھا کیا ہو؟ من بقلہا، ترکاری ہو، ساگ ہو، وقصائہا، اور ککڑی ہو، وفومہا، اور گندم ہو. اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، الحبوب التي تؤکل كلها فوم، کہ بعض نے کہا کہ ہر وہ دانہ وہ اناج جو کھایا جاتا ہے وہ فوم ہی ہے. وعدسیہ، اور مسور، یعنی دال مانگ رہے ہیں. وبصلہا، اور پیاز، یہ دیجیے ہمیں. تو جواب اللہ نے وہی دیا کہ یار اتنی معمولی چیزیں اور بہت اعلیٰ چیزوں کے بدلے طلب کی جا رہی ہیں. قال تستبدلون الذي هو ادنى، کیا تم طرف یہ بقلہا، قصائہا، فومہا، تمام ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہیں نا. ان کو زمین کی چیزیں چاہیے، زمین کی ساگ، زمین کی ککڑی، گندم اور پیاز اور مسور وغیرہ. قال تستبدلون الذي ودنا بالذي هو خير، کیا بدلے میں مانگتے؟ استبدال کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز لیں اور دوسری دیں نا، بدلے میں دیں. کیا تم بدلے میں مانگتے ہو الذی وہو ادنی، جو کہ معمولی ہے، بالذی، اس کے، وہ خیر، جو بہتر ہے. بہتر چیز کے بدلے غیر بہتر، اعلیٰ کے بدلے اعلیٰ مانگتے ہو. اہبطوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں. اہبطوا مصر، مصر مانے کسی بھی شہر میں داخل ہے، اگر مصر پڑھے مانا کہ شہر مصر میں داخل ہو جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم چاہو گے. یا تو استثناء کہا کہ جاؤ وہاں سب کچھ ملے گا، یہ کہ چلے وہاں چلے جاؤ مل جائے گا. پہلے جو ہے اللہ دیتا رہا، اب تمہیں خود کمانا پڑے گا اور حاصل کرنا پڑے گا، مشقت کی زندگی آ گئی. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ایسے فائدہ جانیے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رحمتوں میں بھی کمالی ہے اور نقمتوں اور عذابوں میں بھی کمالی ہے.
اللہ جب عطا کرتے ہیں انسان کو تو وہاں سے کرتے ہیں کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہ پہنچے، اور جب اللہ پکڑ و عذاب لاتے ہیں پھر پکڑ بھی وہاں سے آتی ہے جہاں بندے کی سوچ پہنچ نہ سکتی ہو۔ اللہ ہر چیز میں ہی کمال ہے، یہ ہوتا ہے اچھا بندہ اچھائی کرے تو کمال درجے کی ہوتی ہے، بدی کرے تو پھر وہ بھی کمال ہوتی ہے، عطا کرے تو باکمال، اور اگر سزا دے تو بھی باکمال ہوتی ہے، یہ مثال ہوتی ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کمال کی کیسی، یعنی آپ اقوام کی تاریخ دیکھیں، آسمان سے بنی بنائی تیار روزیاں روٹیاں کسی قوم کے لیے نہیں اتری، ملی اتری ہے تو ان یہودیوں کے لیے اتری ہے، بنو اسرائیل کے لیے اتری ہے، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری اور ناشکری کی ہے تو اللہ نے سزا بھی پھر کیا دی ہے کہ آج دنیا کا سب سے یتیم مذہب یہودیت ہے۔ اسی بنا اگلا جملہ آپ دیکھیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب ان پر پھر ذلت اور مسکن، فقر و فاقی مسلط کر دی گئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار تو مسکین نہیں ہے، مسکین کسے کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے؟ ایک آدمی جو کروڑوں اور اربوں کے سرمایہ کا مالک ہے اور اس کے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی خیمہ نہ ہو کچا، وہ یہ کوئی امیر آدمی، اچھا آدمی؟ دنیا کا پرانا ترین مذہب، حتیٰ کہ عیسائیت سے پرانا، اور دنیا میں ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے۔ ایک جگہ جہاں بیٹھے ہیں اسرائیل کے نام سے، وہ بھی پرایا ہے اور وہ بھی چھینا گیا ہے اور وہ بھی چوری کا ملک، اور سب سے محدود تعداد ہے ان کی، کم ترین لوگ ہیں۔ عیسائیت بہت بعد میں آئی اور ان سے بہت بڑا مذہب، اسلام بہت بڑا ہے ان سے، تو کیوں؟ کہ اللہ کی سزا ہے اور ان کو اس نعمت کے جٹانے کی بنا ملی ہے۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کی گئی، مقرر کی گئی، ٹھاپا لگایا گیا، ٹھپا لگایا گیا علیہم پر الذلت، ذلت کا، یہ ذلیل رہیں گے اور ذلیل ہے ہمیشہ ہوں گے، کبھی ایک نے ذلیل کیا کبھی دوسرے نے ذلیل کیا، بات آگے آئے گی۔ والمسکنۃ، مسکن فقر و فاقہ، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر، اللہ کے غضب کو لے کر یہ لوٹے، غضب پر بڑھ گیا ہر طرف سے۔ اللہ نے ظلم کیا نہیں، ذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ غضب پر اس لیے برسا، اور ذلت و مسکن اس لیے نشان نہ کیا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتوں پر کفر کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو یہ قتل کیا کرتے تھے بِغَيْرِ الْحَقِّ، غلط کہا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ انبیاء قتل نہیں کیے گئے۔ قرآن بار بار کہے گا کہ انبیاء جو ہیں قتل کیے گئے ہیں، انہوں نے قتل کیا انبیاء کو، ہم نے کل بھی بات کی تھی، انبیاء کے قاتل ہیں یہودی، حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی انہوں نے ہی شہید کیے زہر دے کر۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ بغیر حق کے۔ یعنی اہل علم جانتے ہیں لفظ کھانا لایا گیا، کھانا جب مضارع پر آئے تو معنی ہوتا ہے ہمیشہ، استمرار، یعنی ان کی ہمیشہ سے عادت چلی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دم کسی کو سزا دیتے بھی نہیں ہے، کہ اس سے مستقل کفر کرنے کی عادت تھی، اور انبیاء مستقل یہ قتل کرتے رہے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کسی کو قتل کرتا ہے کسی وجہ سے، فرمایا بغیر الحق، نا حق۔ مثلا اس طرح کے ہماری شریعت میں قانون ہے، سے بخاری کی 68 نمبر روایت، اس طرح سنن ابو داؤد کی 43-53 وغیرہ میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے جائز نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں۔ ایک یہ کہ کسی کو وہ قتل کرے تو اس کے بدلے شادی شدہ ہو کر بدکاری اور کفر بعد ابتداء، اور اپنا کافر ہو جائے مسلمان ہو کر، تو یہ ہے حق کے طور پر قتل کرنا، اور اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو انبیاء میں اس بات تھی ہی نہیں، پھر بھی انہوں نے قتل کیے بغیر الحق۔ ذالک بما عصوا، اور سزائیں اس لیے ملی بما عصوا، یا ذالک معنی سزا کی دوسری وجہ جو انہیں ملی، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک بما عصوا، یہ جو انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا تک شروع کر دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بما عصوا، جو انہوں نے گناہ کیے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے چھوٹے گناہ جو کرتے کرتے بڑے شروع کروا دیتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب آپ خلاف اولا کام شروع کر دیں گے نا، اس بات کو سمجھیے، وہ کام آپ شروع کریں گے جو ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے، اگلا سٹیپ ہوگا کہ پھر وہ شروع ہو جائیں گے جو صغائر ہیں، چھوٹے گناہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب صغائر کی پرواہ نہ ہوگی تو پھر کبائر شروع ہو جائیں گے، بڑے گناہ، اور پھر کبائر جب بریک نہیں لگے گی اور استمرار ہونے لگے گا تو بدعات اور پھر شرک اور کفر تک جو ہے آخر سٹاپ پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ
یہدی النار والی بات ہے مشرک کی بتا دی ہے نا کہ گناہ جو ہے جہنم لے کر جاتے ہیں، اسی طرح لے کر جاتے ہیں کہ چھوٹا گناہ پھر بڑا گناہ پھر کفر پھر شرک اور پھر جہنم. نیکی چھوٹی نیکی کرنا بڑی کی توفیق دیں گے. المعصیہ تجر الی المعصیہ کہ گناہ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. ایک گناہ دوسرا کروایا کرتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کے یہ 100 بولنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح یہ چیز ہوتی ہے اور حتیٰ کہ پھر نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پہلے آسو گناہ کیے چھوٹے موٹے کرتے کرتے اور پھر حتیٰ کہ انبیاء کے قتل تک اور اللہ اور کفر تک ان کی بات جو ہے آگے بڑھ گئی ہے. ذالک بما عصوا جنہوں نے گناہ کیے وکانوا یعتدون اور یہ حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے. عصیان اور اعتداء میں فرق یہ ہے، عصوا عام یعنی وہ محرم الجنس جسے آپ کہتے ہیں، یعنی ایک وہ ہے جس کا تھوڑا کرنا اور زیادہ کرنا دونوں ہی حرام یا عصیان، اور اعتداء کہ اپنی حد تک اگر آپ کریں تو وہ کام جائز ہے، اس سے بڑھے گا تو ناجائز ہے. مثلا وضو میں جو ہے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں، اب جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. 4 دفعہ دھوئیں گے تو یہ اعتداء ہے، یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے. اعتداء ان میں دونوں بیماریاں تھیں. عام گناہ بھی کیا کرتے تھے اور حدود کو بلاننے کی بھی ان کی کوشش رہتی تھی اور مانگتے رہتے تھے وقام حدود. ان الذين امنوا والذين هادوا وشكوا ایمان لائے والذين هادوا اور یہودی بنے والصابئین والنصارى اور وہ جو ان الذين امنوا وشكوا ایمان والے تو مشہور، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی بنے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہادو میں محبت کا معنی ہے، باہم محبت کرنے والے تھے. ہادو میں ہلنے کا معنی ہے، یہ ہلتے ہیں، خاص طور اپنی کتاب پڑھتے ہیں وہ بھی نصیحت پائی جاتی ہے. ہادو کا معنی توبہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. جو باہر مراد یہودی ہیں. والنصارى اس سے مراد نصارى اور جسے ہم اپنی زمانوں میں عیسائی کہتے ہیں، چونکہ ایک تو ان نصرت کی صرف زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑی مدد کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے. اور عموماً بھی ان میں جو مدد کی صرف زیادہ پائی جاتی ہے، کافر ہو کر ان میں یہ عام انسانوں کی نصرت یہ مادہ زیادہ ہے بنسبت دوسرے کافروں کے، اس لیے نصارہ ہی کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ بستی تھی اور اس کی طرف ان کی نسبت ہے ناصرہ، اس لیے نصارہ کہتے ہیں. بعض یہ مراد سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. والصابئین صابئین جو صابی بنا، صابی بعد داؤد علیہ السلام کے تابعداروں کو کہا، اور بعد نے کہا کہ پرانی امتوں میں سے ایک امت تھی. اور ہماری اصطلاحوں میں بخاری وغیرہ کی روایات وغیرہ میں اور اسی طرح مشرکین کہا صابیوں سے کہتے تھے جو اپنا دین چھوڑ دیا کرتا تھا. یہ زمانے میں ایک مذہب یہ گزرا ہے صابین عراق وغیرہ کے علاقوں میں جو اس دین پر چلا. من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر آخرت پر وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے. جو یہودی مسلمان عیسائی جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے وعمل صالحا نیک اعمال کرے فلہم اجر عند ربہم ان کے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. بس یعنی اس کا ایک اچھا معنی یہ ہے کہ دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. آج جو بھی کافر ملحد مشرک ایمان لے آیا بس وہ جنتی ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ اسے جنت دے دیں گے. بلکہ حدیث ہے تو یہاں تک کہا کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، جیسے بخاری کے استان میں نمبر حدیث بتاتی ہے یہودی عیسائی جو اپنے مذہب پر بھی ایمان لائے اور پھر اسلام پر لے آئے اسے اللہ دگنا اجر دیں گے اس کے اس نیکی کی وجہ سے، ڈبل ایمان کی وجہ سے. تو فرمایا کہ جو بھی ایسا ایمان لائے تو اللہ اسے اجر دیں گے فلہم اجر عند ربہم. اور اسی طرح ادھر اصل میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. آج لوگوں نے سب کا ایک غلط استعمال کیا ہے، کہتے ہیں دیکھیں سب بھی ٹھیک ہے جی، یہودی بھی ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک، ہر ایک جان لگا رہنے دو یار. قرآن نے نہیں کہا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم. تمام ہی کامیاب ہے، اللہ کے ہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خاص طور پر وہ طبقہ جو اس وقت وحدت الادیان کا داعی ہے کہ سب مذاہب بھی ٹھیک ہے جی، بشر دوستی اور انسانیت مقدم ہے، چھوڑو ان مذاہب کو. اس آیت کو بہت زیادہ غور کرتے ہیں. ایک تو جواب آپ نے سن لیا کہ مراد کیا ہے کہ جی وہ اٹھے اور اس اسلام پر ایمان لے آئے، وہی پرابلم نہیں. من آمن باللہ ساتھ کہہ دیا نا. دوسرا یہ ہے معنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے میں یہودی ٹھیک تھے نا. جو اچھا یہودی رہا اور مر گیا اللہ اسے جنت دیں گے، جو عیسائی رہا اچھا رہا اللہ اسے جنت دیں گے.
یعنی اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہودی یا عیسائی جب صحیح یہودی عیسائی بنے گا تو اسے اس کی کتاب کہے گی کہ محمد اللہ کے سچے نبی اس پر ایمان لے آئے، تو لے آئے گا خود ایمان، لکھا ان کی کتابوں نے نا، ان کی کتابوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، ایمان کا حصہ کہا، ضروری کہا، تو اس لیے وہ خود ہی پر ایمان بھی لے آئے گا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مذہب ہے تمام ہی ٹھیک ہے، قرآن سارا پڑھا جاتا ہے نا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن نے بات ختم کر دی۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی دین لائے گا کوئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں ہے کسی انسان سے، کوئی دین اللہ رب العالمین اسلام کے علاوہ قبول نہیں کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آ گیا کل بھی آیا تھا، خوف نہیں، حزن نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کی ہر قسم کی ٹینشنیں، مصیبتیں ختم، اور ہر عطائیں اس انسان کو مل گئی، نہ ماضی کا غم اور نہ مستقبل کا خوف، کچھ نہ ہوگا۔ بتایا تھا نا کہ دو ٹینشن انسان کو ہوتی ہے، کل ہوا اس پر دکھ ہے، افسوس ہے، تو فرمایا حزن نہیں ہے، کل کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوگا، یا کل ہونے لگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، خوف ہے، تو فرمایا ولا خوف علیہم، خوف نہیں، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا خوف، سب اس کے اندر داخل ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذَا أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، بنو اسرائیل سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو، یہ پختہ وعدہ ان کو تورات دی اور اس پر عمل کرنے کا کہا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے پر طور پہاڑ کو اٹھایا، کیوں؟ انہوں نے بات نہ مانی، قبول نہ کی اللہ کی بات، تو اللہ نے زور زبردستی پہاڑ اٹھایا، کام مانتے ہو یا نہیں، اس وقت پھر یہ ڈر گئے اور کہا جی مانتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، لیکن دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کافر پر سختی یہ نہیں کی جاتی، لا اکراہ فی الدین، جہاں مسلمان ہو جائے، لیکن جو مسلمان ہو گیا اور پھر دغابازیاں کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اس پر سختی بالکل کی جا سکتی۔ پھر مثلا آپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں اور لا اکراہ فی الدین، جی نہیں، لا اکراہ فی الدین کیا مارے اسے، حدیث نے مارنے کا کہا، اس کی اجازت ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا 10 سالوں کے بعد۔ اسی طرح یہ اگر مرتد ہوتا ہے، اول کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، اسلام قبول کرنا کیجیے وغیرہ، لا اکراہ فی الدین، جب قبول کر لیا اب اگر یہ نکلے گا تو اس کی گردن اڑانی ہے، تو یہ ہے قانون۔ اس لیے چونکہ ایمان لا چکے ہیں، بات نہیں مانے، تو اللہ نے زبردستی کیا، طور کا پہاڑ ان پر اٹھایا، فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، کہ بقوت، قوت اور طاقت سے، قوت سے، تھامنے سے۔ ہمیں بھی حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور سنت ترمذی کی روایت 2676 نمبر میں عضوا علیہا بالنواجذ، رسول فرماتے ہیں میں تمہیں سنت دے گیا ہوں، اسلام دے گیا ہوں کہ داڑھ سے اسے مضبوط سے تھام۔ دیکھیں ایک آپ نے کوئی رسی کوئی دھاگا سامنے والے دانتوں میں پکڑا ہے، اس کی مضبوطی اتنی نہیں ہوتی، دانت اتنے مضبوط نہیں ہے، ٹوٹ سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چیز آپ نے توڑنی ہو سخت تو پھر آپ داڑھ کی دانتوں میں دیتے ہیں اور یہ نکالتے ہیں۔ تو ہمارے گھر کی اتنی سختی سے تھامو اس دین کو کہ کسی طرح نکل نہ پائے، کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مذہبی، کوئی ملی رہنما، کوئی سیاسی رہنما، کوئی اس دین پر عمل کرنے سے تمہیں نہ روک سکے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تمہیں یہ سب قوت سے تھامو، واذکروا ما فیہ، تم یاد کرو جس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تقوی جو ہے اللہ کی کتابوں سے آیا کرتا ہے، یہ اشارہ کرتی ہے، انسان کو جو صحیح تقوی ملتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی، اور اس کے علاوہ آپ 1 لاکھ چلے کاٹ لیں، 10 بندوں کی بیعت کر لیں اور 100 درباروں سے جڑ جائیں اور لمبے معاملات اپنے چلا لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کو وہ تقوی جو ملنا ہے وہ کتاب اللہ سے ملنا ہے، جو قرآن سے جڑے گا، ترجمے سے جڑے گا، حدیث سے جڑے گا، تفسیروں سے جڑے گا، سمجھے گا، معنی پر غور کرے گا، اسے ہی اللہ کے متقی بنانا ہے، ہدی للمتقین والی بات ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تم یاد کرو جس کتاب میں، لعلکم تتقون، تاکہ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد کرو، نئی چیزیں اس میں یاد آئیں گی اور پرانی بھولی بھی بندے کو یاد آتی ہیں اس میں۔ فَأَمَّا تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم پھر گئے اس کے بعد، اللہ سے وعدہ کیا اور پھر گئے، بات نہ مانی۔
ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور رحمت اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ سے وعدہ کیا، کہا کہ ہم مانیں گے اور پھر نہ مانا، پھر بھی اللہ نے بخشا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل اس کی رحمت عام، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، تمہیں گھر ٹھکانہ نہ ملتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، مزید ان کی خامیاں ایک یہ تھی کہ خامی ان کی کہ انہوں نے ہفتے کے دن کے اندر بگاڑ پیدا کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کا دن تقدیس کے لیے، تعظیم کے لیے، عبادتوں کے لیے فراہم کیا تھا۔ جب مسلم کی حدیث 856 نمبر ہے، اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن جو ہے انہیں دیے، انہوں نے لیا، تو جمعے پھر ہفتے کا دن یہودیوں کو دے دیا گیا اور عیسائیوں کو جو ہے وہ اتوار کا دے دیا گیا، اور جمعے کا دن جو افضل ترین دن تھا وہ اللہ نے پھر ہمیں دیا۔ لیکن ہمیں الحمدللہ اللہ نے اجازت دی ہے جمعے کے دن جو ہے سوائے جمعے کے وقت کے تجارت کاروبار وغیرہ چل جاتی ہیں، جائز ہے، لیکن ان بات کہ ہاں ہفتے کے دن شکار وغیرہ کرنا یہ کاروبار کے لیے ممنوع تھا۔ پھر ہیلا سازی شروع کر دی، ان کی پرانی عادت ہے ہیلا کرنے کی، کہ اس دن مچھلیاں روکی اور اگلے دن پکڑی، اس پر اللہ گرفت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، لیکن تم نے جان لیا ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہیں زیادتی کی تم میں سے، تمہیں پتہ ہے، یاد ہے وہ بندے فی السبت، ہفتے کے دن کی عظمت کے اندر انہوں نے زیادتی کی۔ پیچھے اللہ نے کہا تھا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ نے مچھلی پکڑنے سے عام دن نہیں منع کیا تھا، اس دن منع کیا، اس کی طرف اوپن کر کے قلنا بس ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ قردۃ بدل خاسئین ذلیل۔ دیکھیں ایک ہوتا کہ بندہ نقصان کر گیا، آپ ٹھیک ہے برداشت کر لیا، ایک آدمی چالاک بن کر بیوقوف بنا کر آپ کو نقصان دیتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بندے کو۔ چلے یار یہ تو کرنے ہی ہے، پیسوں کی بات ہے، لیکن تیز کیوں بنتا ہے؟ ان کی اس طرح کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرنی ہے، اور جب تو ٹھیک ہے جی بس گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہیلا سازی ہے اللہ کی مبغوض ترین بیماری ہے، اللہ کو بہت بری لگتی ہے ہیلا جو ہے، ہیروں بہانوں کے ذریعے اللہ کی شریعت کو کھلواڑ کرنا، یہودیوں کی یہ بیماری ہے اور ہماری امت کے اندر بھی آ گئی ہے۔ آپ ذرا پڑھیں کھل کر بات ہو کتاب فقہ کی، حیلہ اسقاط، حیلہ زکات، حیلہ فلاں 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 فلاں، اللہ کے احکامات کو بگاڑا گیا اور جی بس اپنی کتابوں کے حوالے دے کر، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میں کسی انسان کو دوں اور اس کا وہ حق نہ ہو، میں تو انسان کو دو بندے میرے پاس مسئلہ لے کر آئیں گے اور ان میں سے ایک الحاظ حجتی اپنی بات زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہوگا اور وہ جیت جائے گا، میں اس حق میں فیصلہ کر دوں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے اور کہہ دوں کہ یہ چیز آپ کی ہوگی، تو اب میرا نبی اسلام فرماتے ہیں میرا اس چیز کو اس کے حوالے کر دینا، اس سے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہو جاتی، رسول اللہ دے دے تو بھی جائز نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا أَخْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے دراصل جہنم کا ایک ٹکڑا جو میں اسے دے رہا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہاں کیا کہتے ہیں جی مفتی صاحب آپ دیکھیں کچھ نکالیں، آپ پیسے لیے جاتے ہیں تاکہ دیں 50,000 دیں گے وہ نکال لاؤں، 1,00,000 دیں گے نکل آئے گا۔ یہ جیسے قرآن کی کتاب ہو فلانی 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 فلانی، اور اس سے اگر رسول اللہ دے اور چیز نہ ہو اللہ کے قانون میں تو وہ چیز بن نہیں جاتی ہے انسان کی۔ اس کے بعد مفتی اور عالم اور شیخ اور فلانا فلانا اسی کی وہ خطرہ جاتی ہے۔ عوام کو سازی کرنی چاہیے، ہماری عوام یہ سمجھتی ہے جو کچھ کتاب میں ہے وہ سبھی اللہ کی طرف سے، کتاب میں کفر بھی موجود ہے، کتاب میں شرک بھی موجود ہے، ہمارے کیا نہیں کیا دین کے ساتھ، بڑا خلیہ بگاڑا ہے، کوشش کی ہے بگاڑنے کی، ہیلا سازی۔ تو فقلنا لهم سے کہا کہ تم ہو جاؤ قردۃ بدل خاسئین ذلیل۔ خاصی اس نے کہا کہ بندر اور بھی تو ہیں نا بڑے معزز ہیں، لوگ بڑی چھلیاں کھلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ یہ نہیں کہ پھر بھی باعزت بندر ہے، یہ خاص اور ذلیل بندر ہے، کیونکہ یہ مخلوق یہ خدا کی ایسی نا، انسان بنے تو پھر ذلت والی بات ہے۔ اور ایک یاد رکھیں اگرچہ یہاں صحیح تفسیر کیا کہ واقعی اللہ نے انسانوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا، لیکن اس کی ایک جزوی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہیلہ ساز عالم بندہ ہوگا اس کی نحوست ضرور اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی، اللہ رکھیں گے ایسے انسان کی۔ خلیے بگڑتے ہیں اس انسان کے جو اللہ کے دین میں ہیلہ سازیاں کرتا ہوں۔ آپ سود خوروں کو دیکھ لیں، ملیدین کو دیکھ لیں، اس کے اندر ایسی گندگیاں اور نحوستیں جو ہے باہر نکل کر آ جاتی ہیں، وہ بدروں کا کسی طرح اثر ان کے اندر نکل آتے ہیں۔ اقول نام نے اس جگہ کو تم ہو جاؤ قردۃ بدل خاسئین ذلیل،
وجعلنا نكالا لما بين يديها وجعلنا بس ہم نے بنایا ہا اس بستی کو اس کی طرف سے گر جائے گی قریہ یا اسی طرح ہا یہ بندر جو ہے نکالا عبرت کا نشان اس امت کو بنایا یا بندروں کو بنایا بات قریب قریب ہے نکالا لما بین یدیها عبرت کا نشان لما بین یدیها اگلوں کے لیے جو سب تھے ان سب کے لیے وما خلفا اور پچھلوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اور اس وقت کی نسلوں کے لیے عبرت بن گیا وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقین کے لیے تم دنیا سے نہ ہونا یہاں میں اشارہ کہ اللہ امت محمدیہ کو اشارہ ہے کہ اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر نظر فریب تعویل تعطیل یہ نہیں کرنی اگر نہ یہ حالت ہو جائے گی وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقین اور پرہیزگاروں کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مزید ان کا مطلب اور مکر و فریب اور مطلب اللہ کی باتوں میں کہ اللہ رب العالمین نے ایک گائے ذبح کرنے کا کہا جو کسی ایک حکمت کے تحت ذبح کرنی تھی انہوں نے یہ سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ یہ کیسے ہو رنگ کیا ہو شکل کیا ہو صفات کیا ہو اور بعد نقبی کرتے چلے گئے اور بعد کھال اتارتے چلے گئے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے دیں تذبحوا البقرہ آگے بات آ رہی ہے کہ بندہ بھی قتل کیا ہے گائے گوشت اٹھا کے اسے مارنا بھی ہے تو کہا کہ ذبح کرو اور اس میں حکمت بھی ہے اس لیے گائے ذبح کروائی جا رہی ہیں ایک تو ایک گائے کو پہلے خدا بنا چکے ہیں نا معبود بنا گئے بچڑے کو معبود بنایا ہے تو بچڑے کی ماں کو ذبح کروایا جا رہا تاکہ وہ نفرت کے دل میں آ جائے اور جو عظمت ہے وہ نکل جائے یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مثلا نیا درباروں اور مزاروں اور جن سے کو بتائی ہوا ہے اس کی نفرت اس کے ذہن میں پیدا کی جائے پہلے اپنے ہاتھوں ہی اپنی یہ قبر جو شریعت کے خلاف بنائی ہے اس کے مطابق اللہ سویدو برابر کرے تاکہ نفرت اس کے دل سے جو محبت اور عظمت ہے دل سے اس کے نکل جائے تو اس لیے یہ کام کروایا خدا سمجھ بیٹھے ہیں حکمت ہے اس کام فرمایا جب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین امرکم تمہیں حکم دے رہے ہیں تذبحوا البقرہ کہ تم ذبح کرو گائے قالوا لك تتخذنا ہزوا کیا ہم سے مذاق کر قال کا اعوذ باللہ اللہ کی بنا ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں نبی اللہ کی باتیں سنائیں اور یہ کہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں یہ کی پرانی عادت ہے مثلا صحیح بخاری کی 70 نمبر روایت اگر آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ میرے السلام نے تمہیں یہاں سے نکلنے کا بھی اشارہ دیا تھا خیبر سے مت مجلا وطن کروں گا تو انہوں نے کہا کہ تلک حزیر بن القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول اللہ نے ہم سے مذاق کیا تھا عمر سے کہا تو عمر بن خطاب نے کہا غلط ہے عدو اللہ کہ دشمن جھوٹ بول رہے ہیں مذاق نہیں ہمیشہ ہی اللہ کی اور رسول کی باتوں کو مذاق سمجھنے والی ہے قوم مذاق چھوٹی کی ہستی ہے چھوٹی ہستی ہے کہ اللہ نے رسول اس کا مذاق کرے اور خاص طور پر قرآن و حدیث میں اور دین میں مذاق قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون مذاق اللہ اور رسول کے بارے میں اس گھر بھی جاننی چاہیے بعض اوقات بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں نہیں خبر ہوتی مذاق کتنا آگے بڑھتا ہے ان کا کہ بس قرآن کی آیت پڑھ کر بھی مذاق کریں رسول کا قصہ سناتے ہوئے بھی مذاق کر دیں اور انہیں ہی اس مذاق کے اندر پھر رگڑ بھی دیں یہ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی ہے باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم اللہ فرماتا ہے اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کفر کر چکے ہو یہ کام کر کے اس لیے فرمایا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اللہ کی پناہ قالوا نے کہا ادع لنا ربک دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ بیان کرے واضح کرے ہمارے لیے کہ یہ گائے جو ہے کس قسم کی ہونی چاہیے یبین لنا ما ہی اللہ نے کہا گائے ذبح کرو مصرین نے کہا کہ وہ جو بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے بات ختم ہوتی لیکن خود انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے یہاں میں بھی حکم ہے کہ جو اللہ رسول کہے بس مانو زیادہ چھیڑنے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے معاملات سخت ہوتے چلے جائیں گے تو قال انه یقول اللہ فرماتے ہیں انا بقرۃ کی ایسی گائے ہو لا فارغ نہ بوڑھی ہو ولا بکر نہ چھوٹی ہو خام ہو نہ بہت چھوٹی نہ بہت بڑی نہ بوڑھیا عوان بین ذلک عوان درمیانی عمر کی ہو بین ذلک اس کے درمیان ہو درمیانی عمر کی ہو
اسباب بھی سخت ہو گئی، ارشاد کیا یہ فعلوا ما تؤمرون، کرو جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا، کہتا خبر دیا بھی ہے چھیڑ چھاڑی کریں گے، کہا جو حکم دیا جا رہا کرو۔ آپ نے کہا قلنا ربک دعا کیجیے ہمارے لیے طرف سے، یبین لنا کہ وہ بیان کریں ما لونہا کس کا رنگ کیا ہو، رنگ روغن کیا ہو، رنگ کے بارے میں بتائیں۔ قال فرمائے انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں انا بقرۃ صفراء، اب اگلا بھی بتا دیا رنگ کو پوچھا، اللہ کے پاس جواب کم تو نہیں ہے، اللہ تھکتے بھی نہیں ہے، وَلَن يَمُرَّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، پھر اس نے فرماتے ہیں اللہ نہیں تھکتے تم بھی تھک جاؤ گے۔ قال فرمائے انہو یقول انا بقرۃ صفراء، یہ گائے ہو زرد، فاقع لونها، خالص ہو چمکیلا ہو، لونها اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، بڑی لگے دیکھنے میں، بندہ دیکھے تو مزہ ہے، ایسی گائے تلاش کر۔ اس سوال کرتے گئے اللہ جواب دیتا گیا۔ قال نے کہا قلنا ربک دعا کیجیے ہمارے لیے طرف سے، بین لنا جو بیان کرے واضح کرے ہمارے لیے ماہی کہ وہ کس قسم کی گائے ہوں، مزید پوچھ، اب بھی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ ان البقرہ، یا تو اللہ نے کہا ہونا کہ جس طرح کی میری ڈیمانڈ ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو، پھر پوچھے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیسی ہے، نہیں کہا گائے پکڑو اور ذبح کرو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر خلط مرد ہو گئی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، تشابہ ہو گئی، لیکن ایک اچھا کلمہ زبان سے نکل گیا اور اسی کی برکت سے پھر کام بھی ہوا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا ہم ہدایت پائے جائیں گے۔ اگر یہ کلمہ یہ نہ کہتے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ آنے بھی نہیں تھی آخر تک، عظیم ترین کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ انبیاء بھی بولے ہیں تو ان کا نقصان ہوا ہے۔ مثلا بخاری کی 28-19 نمبر حدیث میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، انہوں نے قسم کھائی کہ انشاءاللہ نہیں کہا کہ آج میں 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور 100 میری اولاد پیدا ہوگی، تمام ہی مجاہد ہوں گے، اور پھر ہوا یہ کہ ایک کا بچہ پیدا ہوا اور روح ناقص الخلقت پیدا ہوا، کیونکہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس لیے بہت ضروری چیز ہے، ہر کلمہ ہر کام پر ایک کلمہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ کی مرضی ہو، لَمُهْتَدُونَ، البتہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ، اللہ فرماتے ہیں إِنَّا بَقَرَةٌ، کہ ایسی گائے ہوں، لا ذلول، نہ مسخر کی گئی ہو، تابعدار ہو، کام کاج کرنے ہو، تثیر الارض، زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو۔ اس زمانے میں ٹیوبل کا نظام یا پائپوں کا نظام نہیں ہوتا تھا، جانوروں سے ہی پانی لا کر کے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، تو یہ کام اس سے نہ لیا جاتا ہو کہ وہ سیرابی کا کام نہ آتی ہو، اور یہ کام سے نہ جائز۔ جیسے بخاری کی روایت 23-24 میں ذکر ہے، گائے نے خود ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے خلقت الحراسہ، جو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جائز ہے، یعنی دودھ کا کام بھی نہیں جا سکتا ہے جانوروں سے، گائے بھینس وغیرہ سے، اور یہ جو کام یہ جائز ہے۔ سواریاں شواریاں اس حدیث میں ممکن یہ نہیں ہوگی اس پر، جو اللہ نے جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی ہے وہی اس سے رہنا جائز ہے۔ مختصر یہ مسلمت، یہ گائیں صحیح سالم ہو، صحیح سالم، کوئی عیب اس میں نہ ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہ ہو کسی رنگ کا، نہ اس کے اندر کوئی عیب ہو نہ کوئی اور رنگ مکس ہو، بس خالص بقرۃ صفراء ہو، لا شیۃ، کوئی داغ نہ ہو کسی رنگ کا، فیہا اس گائے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ابھی آپ حق لائے ہیں۔ اگر معنی یہ ہو کہ پہلے عبادت تھا تو یہ کفر ہے نا، اس لیے ہم تبری وغیرہ نے کہا کہ سراسر کفر ہے اگر یہ سوچ ہو، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات واضح کر دی ہے، الآن جئت، جاہد تھے اللہ، حالانکہ پہلے بھی بات واضح تھی، واضح تھی نا، یہ خام خواہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے باتوں کی، جی اسلام میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، جی کیا چاہیے تمہیں؟ ہم قرآن حدیث کے دعویدار ہیں، ہم کھل کر کہتے ہیں ایک مسئلہ لائی ہے اللہ کی توفیق سے، پورے عالم کو آپ پڑھیں اور مسائل ڈھونڈ کر لے آئیں، کسی ایک مسئلے کا جواب اگر قرآن و حدیث سے ہم نہ دے سکیں پھر آپ کہیں گے یہ فقہ کی ضرورت ہے، قرآن حدیث ناقص، ایک نہیں لائے گا دعوت۔ ہاں یہ ہوگا کسی مسئلے کا جواب ہم فوراً دے دیں گے، کسی کا 2 دنوں بعد دے دیں گے، لیکن ہوگا سب کچھ، کسی کا خود دے دیں گے، کسی کا پوچھ کر دے دیں گے، لیکن ہوگا سب کچھ۔ ہمیں تو الحمدللہ اسلاف کی تاریخ خدیجہ کے زمانے سے پہلے چلی ہے اور اب تک چل رہی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں پیش آیا جو قرآن حدیث سے نہ ملا، نسلیں ہماری گزر گئی ہیں اس میں، اور پھر بھی ان لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اور ان کے لیے قرآن ناقص ہے، کہتے ہیں لوگوں کے حوادثات زیادہ ہیں اور قرآن حدیث کی نصوص کم ہیں، اس لیے فقہا کی ضرورت ہے، اس کی ہے اس کی، ہم کہتے ہیں جی پھر اگر فقہا کی ضرورت ہے تو پھر کامل فقہا نا، پھر آپ کامل اطاعت کریں،
پھر ایک کی بات کرو، پھر دو کی کیوں ہو، پھر ہر ایک کی مانے، پھر جفا ایک طرف کہتے ہیں کہ فقہا اور بڑے علماء ضروری ہے، ہم بھی کہتے ہیں ضروری ہے، اسلاف ضروری ہے، تو پھر جب ضروری ہیں تو سارے ضروری ہیں نا، پھر اپنے مطلب کے کیوں ضروری ہے، ایک دو کیوں ضروری ہے، اور جہاں اپنا امام صحیح بات کر رہا اور مسلک کے خلاف آ رہی ہو تو پھر وہاں اس کا لینا کیوں نہیں ضروری؟ یہ بھی تو ہے نا، جب اطاعت کرنی ہے تو پھر پوری کرنی ہے، اسلاف کی بات کرنی ہے پوری کرنی ہے، فقہات کی کرنی ہے پوری کرنی ہے، الان جد بالحق بھی آپ حق پہلے ہی ہے، ذبحوها انہوں نے ذبح کیا وما كانوا يفعلون وما كانوا يفعلون، اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، کیوں؟ ایک تو ہے کہ ٹال مٹول مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو واقعی مشکل نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ سوال پر سوال کیے جا رہا ہے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے جو اس کا بنیادی ہے کہ دل خراب ہے، فکر بھی مرضوں والی بات ہے، جان چھڑا رہا ہے کہ آپ ہماری چوری پکڑی جائے گی، اس لیے صحیح بات وہ کر نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، اور اسی طرح پھر ظاہر قیمت بھی اس کی بڑھ گئی۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ عقیقہ کرنا ہے، ایک جانور لیں، بس کوئی پکڑا ذبح کر دیا، ایک یہ ہے کہ یہ جانور لائیں، سفید لائیں، بڑا لائیں، قربانی کے لائیں لائیں، چیز مشکل ہو جائے گی، تو یہ سوال ان کی مشکلات پیدا کر دیں گے۔ تو اب چونکہ گائے کو مہنگی پڑ گئی، اور مفسرین نے پھر تفصیل لکھی ہے، بہت مہنگی پڑ گئی تھی، وما كانوا يفعلون، یہ کام یہ کرنے والے نہ تھے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب وہی بات ساتھ مزید ذکر، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا نفسا، نفس کو، کسی نفس کو قتل کیا، بندہ قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر جھگڑ پڑے اس میں، قتل بھی کیا اور خود ہی پھر موسیقی پڑھنے والے اور غم کے گیت گانے والے بھی بن گئے، اور پھر ایک دوسرے پر دعوے بھی بن گئے، یہاں تک یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قاتل قوم، اور یہ جو ہیں تہمت لگانے والے قوم، والی قوم ہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے والی ہے قوم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں جھگڑ پڑے، ادارأتم آپس میں جھگڑ پڑے اس متعلق، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العالمین نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے ہو، جو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے نکالنے والا تھا۔ یاد رہیے ویسے تو ہر گناہ چھپتا نہیں ہے، نکل آتا ہے کسی نہ کسی زمانے میں، لیکن خاص طور پر دو ایسے گناہ ہیں جو ضرور باہر آیا کرتے ہیں، ایک قتل نہیں چھپتا، اللہ کے قانون اور اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، قاتل نکل آئے کسی زمانے میں، آپ بھول یہ بندہ بھول جائے کہ میں قتل کروں گا اور مغفر رہ جاؤں، نہیں، دیواریں بولیں گی، زمین گواہی دے گی، اسی طرح سے جی بس خود آپ کی زبان سے اللہ نکال دے گا، لیکن چیز نکلے گی بات بھی دیکھ لیں، اور اسی طرح بے حیائی انہیں چھپا کرتی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا تھا وہ چھپا رہے تھے۔ اپنے نظر یہ اختلاف اس لیے کر رہے ہیں کہ بات چھپ جائے، اپنا پسند نے کہا اسے چھپ سے مارو، بندہ قتل کیا ہے نا، اس بندے کو مارو، بعض یہاں اس گائے کے بعد حصے سے جو گائے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور دے مارو اس انسان کو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتے ہیں کریں گے، چونکہ قرآن جو ہے جب ہر طرف کو لے کر چلتا ہے نا، یہاں انسانوں کو دعوت ہے، مشرکوں کو بھی دعوت ہے جو مر کر دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ نے مردے دنیا میں زندہ کیے ہیں، تمہارا کیوں نہیں کرے گا، کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ وہ دوسرا مقام ہے مردہ زندہ کرنے کا، ایک گزر چکا بندے جو مرے اور زندہ کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں ایک بندہ جو مارا گیا تھا اور انہیں زندہ کیا گیا، اور مزید مثال اگر آپ دیکھیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، آگے بات آئے گی تیسرے سپارے کے شروع میں، اور جو عزیر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ان کا گدھا جو مار دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے وہ معاملہ، وہاں بھی مردوں کو زندہ کیا گیا، ساتھ ہی پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، انہوں نے 4 پرندے دیے اور ذبح کر دیے، پھر اللہ نے دوبارہ وہ زندہ کر دیے تھے، اسی طرح پھر آخر میں آئے گا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، جو بندہ 1000 بندوں کو لے کر نکلا ہے جہاد کرنے کے لیے، مارے گئے پھر زندہ کیے گئے ہیں، تو یہ جو ہے 5 مقامات ہیں جو یہاں ذکر ہے مردوں کو زندہ کرنے کے، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ رب العالمین زندہ کریں گے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ دکھاتے ہیں تمہیں، دکھائیں گے اپنی آیاتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل شعور رکھنے والے بنو، کیونکہ عقل لائے کہ اللہ رب العالمین کی ہستی بڑی مضبوط ہے اور وہ اس سے کوئی چھپی نہیں ہے، کوئی کام اس کی طاقت سے خارج نہیں ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ،
پھر سخت پڑ گئے تمہارے دل اس کے بعد فیک الحجارت پتھروں کی مانند ہو گئے او اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ یہودی جو ہے سخت ترین قوم، اور یاد رہے انسان کی ہلاکت کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب دل سخت پڑ جائے۔ جب دل سخت پڑ گیا انسان کا بہت چیز سخت ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا اللہ سے پناہ مانگی جاتی نہیں دل کے نہ سخت ہونے، دل کے سخت ہونے سے اللہ دل سخت نہ ہو، دعائیں آتی ہیں، معاملات ہیں، اور عموماً گناہ جو دل کو سخت کیا کرتے ہیں۔ کلا بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یہ قسمت قلب اور دل کی سختی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ مثلا اللہ کے آگے آپ رونا دھونا شروع کرتے ہیں، وہ گناہ اس کی وجہ سے سختی آئی ہے، وہ گناہ آپ چھوڑ دیں، استغفار بہت زیادہ کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھیں۔ اور ایک بہت بڑا سبب جب آپ کا دل سخت ہے پتہ ہے نا بعض اوقات اس وقت آپ تلاوت قرآن بہت کریں سمجھ کر، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے دل کی سختی کو ختم کرنے کا۔ اور یہ یہودیوں کی بیماری ہے، داء الیہود سے کہا جاتا ہے، یہودیوں کی یہ بیماری تھی۔ بخاری کی روایت آپ نے پیچھے پڑھی 41 رسنا فرماتے ہیں لو آمن بی 10 من الیہود، اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے ہیں تو تمام یہودیت ایمان قبول کر دیتی، لیکن دل کے اتنے سخت تھے کہ 10 یہودیوں کی بھی ایمان کی توفیق نہیں مل سکی۔ فیک الحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ایماندار کے اس کے بعد۔ اسے سمجھ ہی آتی ہے کہ جو بندہ ہیلے بہانے تراشتا ہو، اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر کرتا ہو، ضرور بے ضرور اس کے دل کو اللہ سخت کر دیں گے۔ اس بات کا ذرا آپ سمجھیں، ایک فائدے کی بات آپ ذرا سمجھیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو شیخ الحدیث ہے یار، اتنے سالوں سے بخاری پڑھا رہا ہے، کہ رفردین کی حدیثیں یعنی جہر کی حدیثیں یا فلانی فلانی نہیں پڑھی، انہیں نہیں آتی، یہ پھر کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ بھی تو زندگی میں ضائع کیا۔ اور دراصل یہاں قرآن نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ اس نے بلا شبہ و شائبہ 50 سال بخاری پڑھائی ہے، لیکن ہر دفعہ بخاری پڑھاتے ہوئے کہا کہ جی اس کا معنی ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے فقہاء نے یہ بیان کیا ہے، اس کا معنی ہمارے مذہب میں یہ بنتا ہے۔ ہر دفعہ ہی اس نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اب اللہ نے سزا دینی تھی، ثم قصد قلوبکم بما جزائر، اب اسے نہیں سمجھ آتی حدیثوں کی بات، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ اللہ سزا دیتے ہیں انسان کو کہ جو حق کو سنا نہ مانا، سنا بگاڑا، پڑھا تعویل کی، تو پھر دل اللہ سخت کر دیتے ہیں، پھر اللہ اس پر اگر عمل کرنا چاہیں گے تو اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ میں فرماتے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ ہماری بات سنی نا انہوں نے نہیں مانی، اب ہم کیا کر دیں گے کہ دلوں کو پھیر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے حق آپ سنیں پہلے اس پر عمل کی کوشش کریں، یہ کر لوں گا کرتے رہیں گے تو اللہ کو توفیق نہیں دے گا۔ قرآن نے ہی یہ کہا فیک الحجارہ، پتھروں کی مانند ہو گیا، واشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، دیکھیں پتھروں سے بھی سخت، کیوں؟ پتھر نرم ہے، کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، جسے پھوٹتی ہیں الانہار، اور نہریں پھوٹ پڑتی ہیں ان سے، نہروں سے پانی نکلتا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے دریا اگر آپ تحقیق کریں نہروں سے جاری ہوئے، بڑے بڑے چشمے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ بَعْضُهُ، جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل آتا ہے، پتھر پھٹتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو گرتے ہیں من خشیت اللہ رب العالمین، کی خشیت سے۔ بعض نے کہا کہ خشیت کا تعلق تینوں سے ہے، یعنی جو پتھر جن سے نہریں نکلتی ہیں اور وہ جن سے پانی نکلتا ہے اور وہ جو پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، یہ تمام ہی من خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے۔ پتھر سے پانی نکل رہا ہے، جس طرح انسان کی آنکھ ہے پتھر کی مانند، اور جب اللہ کا خوف آیا اس سے پانی نکلا بہہ پڑی، اسی طرح پتھر پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور اسے اللہ نے پانی نکال دیا، سے پانی نکل گیا۔ معنی آپ ڈر گئے اور خشیت آپ کی بڑھ گئی، نماز پڑھتے پڑھتے گر گیا بندہ، اسی طرح ایک چٹان اور ایک پتھر اور ایک پہاڑ اللہ سے ڈرا، ہم سلائڈنگ کا نام دیں، ہم یہ دیں، ہم وہ دیں، تو وہ نیچے آ گیا۔ یہ لمحہ یہ بھی تو من خشیت اللہ، پتھر ان سے ٹھیک ہے تو کچھ تو نرم ہے۔ ایسا بندہ جس پر قرآن و حدیث اثر نہ کرے، قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں پتھر اس سے ٹھیک اور نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ جفا کش۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے تم عمل کر رہے ہو، خوب تمہارے عمل کی خبر ہے۔ ہوتا تمہارا نہیں قبل مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں نہ سنو یہ ایمان لے آئیں گے، ہوتا ہے نا، یہ تو
اشد کو کافی کافر ان پڑھ ہے جاہل ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم اس کے فائدے کی باتیں جو بتائیں گے ان کتاب کا حوالہ دیں گے ایمان لے آئیں گے اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسی مخلوق یہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یار تو فائدے کی بات بندے کو بتاؤں گا اس کی کتاب سے بتاؤں گا یہ کیوں نہیں مانے گا نہیں اب تو تم نے کہا یہ تم امید رکھتے ہو ان لوگوں کے ایمان لے آئیں گے تم پر ہماری بات قبول کرنے کے تمہاری تصدیق کر دیں گے یہودی اور کے ماننے والے وقت کا آنا فریق منہم اور ان میں سے گروہ تھا یسمعون کلام اللہ جو سنتا تھا رب العالمین کی باتوں کلام یسمعون کلام اللہ سے مراد تورات ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے انہوں نے اللہ کی باتیں سنی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ تفسیر غلط ہے اسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنی ہے اور یہاں مراد کلام اللہ تورات مراد ہے چونکہ تحریف انہوں نے اسی میں کی ہے نا ثم یحرفون والفاظ بتا رہے ہیں ثم یحرفون انہوں نے تحریف کی اس کی تحریف لفظی بھی انہوں نے کیا اور اس ٹائم میں رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ الفاظ کی بھی تحریف کرتے تھے پیچھے آپ نے پڑھا نا حتہ کو حتہ بنا دیا اور معنوی تحریف بھی یہ کرتے تھے اس کی مراد یہ ہمارے اوپر بھی تحریف پائی جاتی ہے معنوی زیادہ ہے لوگ اس طرح کو چھوڑ کر دیں گے اس طرح کی اور تحریفات چلیں گے اور لفظی بھی پائی جاتی ہے تحریف احادیث کے اندر کی گئی ہیں باقاعدہ الفاظ گسارے گئے ہیں ایک حدیث مسلم نبی شیخ کی روایت میں جو ہاتھ باندھنے کے الفاظ ہیں اور تحت السرہ کو پاکستانی نسخوں میں گسا دیا گیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حالانکہ حدیث کے ذریعے الفاظ تحت السرہ والے نہیں ہیں تو اس طرح کی الفاظی تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے لیکن یہ کم معنوی تحریف زیادہ کی ہے لوگوں نے اس کی مراد یہ اس کی وہ یہ تعبیر وہ تعبیر پھر بعض اوقات بندہ بھول کر غلطی سے تعریف کرتا ہے من بعد ما قالوا جان کر سمجھ کر انہیں تحریف کیا اور میں علمون وہ جانتے بھی تھے یہ وہ جانتے کا معنی کر یہ ہے کہ اس تحریف بعض اوقات بندہ تحریف کر رہا ہے جان کر رہا ہے لیکن یہ کہ اسے پتہ نہیں کہ اتنا بڑا گناہ اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے فرمایا وہ یعلمون یہ پتہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کتنی بڑی نحوست ہے اللہ کی باتیں بدلنا جو اللہ کی باتوں کا ہیر پھیر کرے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا وہ یعلمون اور وہ جانتے تھے یہ قباحت اس تحریف کی پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا پیچھے منافق گزرے تھے وہ جو مشرکوں میں سے منافقین تھے یہ منافقین ہیں جو یہودیوں والے ہیں یہودیوں میں سے بعض منافقین تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ملتے تھے ان لوگوں جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا پر ایمان ہے تو ہمیں نے تمہاری طرف وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب وہ تنہائی میں ہوتے بعض قالوا کہتے ہیں تُحَدِّثُونَهُمْ کیا تمہیں بیان کرتے ہیں انہیں وہ بما فتح اللہ جو اللہ نے کھول دیا سمجھا دیے علیکم تم پر کھول دیے جو باتیں اللہ نے بتا دی ہوتا یہ تھا جب وہاں جاتا ہے بالکل یار آپ کے دین میں جو آپ کے دین میں جو بات ہے ہمارے دین میں بھی ہے واقعی یہ نبی ذکر ہے اس طرح کی باتیں ہوتا نا منافق طبع انسان کچھ ایسی سچی باتیں دشمنوں سے بھی بیان کیا کرتا ہے قریب ہونے کے لیے توریہ کر دیتا ہے پھر جب یہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں بتاتے ہیں ایسی باتیں نقصان ہوگا کیا ہوگا یحاجوکم عند ربکم تاکہ ایک معنی یحاجوکم عند ربکم تاکہ وہ حجت پکڑیں ان باتوں کو لے کر عند ربکم تمہارے رب کے ہاں کھر پہ دربار خداوندی میں گئیں گے کہ یا اللہ یہ باتیں انہوں نے بتائی تھی یہ پتہ سب تو کیا کرو گے کیونکہ ہر کو تو ایمان تھا ان کا اور اسی طرح اس کا معنی بھی ہے یحاجوکم عند ربکم کل پھر جب تم سے باتیں کریں گے تو میں لاجواب کریں گے یہ تمہاری کتاب میں ہے رجب فلانا آ گیا ہے نہ بتاؤ ایسی باتیں ہوتا نا کہ یار آپ کیوں گھر کی باتیں انہیں بتاتے ہیں کل بات ہوگی تو ہم کیا پھر جواب دیں گے اس لیے باتیں کہ حاج کو بھی فی کتاب ہے رب کی کتاب ہے پھر وہ کل وہاں نکال کر بتائیں گے دکھائیں گے ہمارے پاس جواب نہ ہوگا حاجکم عند ربکم فی کتاب ربکم بھی کہا افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیسی باتیں کرتے ہو اولا یعلمون اللہ فرماتے ٹھیک ہے جی چھپاؤ اللہ سے کیا چھپاؤ گے اولا یعلمون کا یہ جانتے نہیں ان اللہ بشک اللہ غالب یعلم جانتے ہیں ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلمون جو یہ ظاہر کرتے ہیں سب کی اللہ کو خبر ہے جی اللہ سے کیا چھپانا ہے انہوں نے ومن امیون بعض میں سے ان پڑھ اور جاہل امی ام کی طرف نسبت ہے والدہ ان پڑھ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بندہ جب پیدا ہو ان پڑھ ہی ہوتا ہے ماں کی طرف نسبت ہے ماں سے جب بندے کی جدائی ہو تو کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا نا تو ان پڑھ اور نہ جاننے والا ناخواندہ ان میں سے بعض جو ہے وہ ناخواندہ ہیں نہ جاننے والے امی ہیں لا یعلمون الکتاب و کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ مگر ایک معنی الا امانیہ مگر ان کی آرزوئیں بڑی پیاری آیت ہے بڑا پیارا جو ہے دیکھیں نا گمراہوں کے تو
طبقے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں دو ہی ہیں، ایک ہے پڑھے لکھے ہیں ان میں سے جو ہیر پھیر تعریفات طویلات میں مبتلا ہے، اور ایک عجیب بس سڑا دے بیڑا پا فلانا 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 فلانا، بس آرزو ہیں اور امیدیں ہیں اسی پر ان کے گزارے چل رہے ہیں. ایک معنی اللہ مانی ہے، وہ بھی آرزو ہی ہے جی، ہے کچھ نہیں، نہ علی ان کا اور نہ عباس ان کے اور نہ نبی اسلام ان کے، نہ حسن ان کے، نہ حسین ان کے، بس اللہ مانی ہے. تو یہودی بھی بعض ایسے ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں، بڑوں نے دھوکہ دیا ہے، جنتی کیا دیا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، اور ان کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہمارے لیے، خوش ہیں اللہ مانی ہے، مگر آرزو ہی ہے، اسی پر کا گزارا. اسی طرح مانی کا معنی قرار کرنا بھی ہوتا ہے، ظاہری قرار، تمنا کتاب اللہ، مانا کتاب اللہ کو پڑھا، فی امنیت یہ آگے بات آئے گی. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ کتاب اللہ میں لکھا کیا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، بس صرف ظاہری قرار نہیں کرتے ہیں، اور خوش اللہ مانیہ. یہ دوسرا طبقہ ان میں سے جو جانتا ہے کہ بخاری کیا کہہ رہی ہے اور کتاب اللہ نے کیا کہا، اور ایک جو ہمارے مطلب جو سادے قسم کے لوگ ہیں، بس استاد جی نے قرآن کا پڑھایا ہے ناظرہ، وہ پڑھی جا رہا اللہ مانی ہے، قرات ہو رہی ہے نہیں پتہ، دیکھیے تو مجھے میرا دین سکھا رہی ہے، میرے غلط نظریے کو بیان کر رہی ہے، اس کے لیے خبر اللہ مانی ہے. تو یہ پھر دوسرا معنی ہوگا کہ ظاہری قرات ہی کرتے رہتے ہیں بعض وہاں جنہیں اندر کی باتیں نہیں پتہ اللہ مانی ہے. تو اس طرح سے یہ مستثنیٰ متصل اور منفصل بن جائے گی. کس طرح اگر آپ اسے بنائیں اللہ امانیہ یعنی آرزوئیں کہ مستثنیٰ منقطع ہے، اور اگر آپ اسے بنائیں قرات پھر معنی مستثنیٰ متصل ہے. یہ طلاب العلموں کے لیے وَإِنَّ مِن اللَّهِ يَظُنُّونَ نہیں ہے مگر سوال کہیں کامیاب ہو جائیں گے، چل جائے گا معاملہ. وَإِنَّ مِن اللَّهِ يَظُنُّونَ ان کا خیال یہ جی وہم و گمان ہے، اس سے باتیں بنتی نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پر رد کریں گے. آپ کو 12 بجے تک، اس سے زیادہ نہیں موفق کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ فقرا تقبل منا انك انت السميع تب علينا انك انت التواب الرحيم وقل قولنا